السلام علیکم۔ ادبی پبلیکیشنز کی جانب سے ادبی آڈیو بک ناولز چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناول جو ہم ریڈ کر رہے ہیں وہ ناول ہے آمنہ خان کا۔ ناول کا نام ہے حبوط۔ چیپٹر نمبر 4 پارٹ نمبر 2 کو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، تو جلدی سے آتے ہیں ناول کی جانب۔ لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی جانب۔ لوہے کا واکر زمین پر گھسیٹتے ہوئے ایک دروازے کے سامنے جا رکا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں مریضوں کے اہل و عیال ٹہل رہے تھے۔ طبی عملہ جیسے نرس اور ڈاکٹر بھی مصروف شیڈیول کے ساتھ یہاں سے وہاں ڈیوٹی پر رواں تھے۔ اس نے ان پیشہ ورانہ مگر انجان چہروں کے درمیان کوئی سہارا کھوجنا چاہا، کوئی اپنا ڈھونڈنا چاہا۔ کھڑکی سے باہر دھوپ کٹ کر سحر کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اس نے ہال وے کے کنارے بنے پریئر ہال کا دروازہ چڑچڑاتے سنا۔ وہاں سے لوگ عصر کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے۔ سر سے ٹوپی اتارتا مرتضیٰ بھی انہی میں سے تھا۔ بے داغ گندمی رنگت انگلیوں کے گرد تسبیح کے دانے لپٹے تھے اور اس کے لب کسی کلام سے زیر حرکت تھے۔ سر پر پٹی اور بازو پر بریس بندھے مرد کو دیکھتے اس کی آنکھیں بدل گئی۔ رابعہ آج دوپہر کو ہونے والا رد عمل بھول کر ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی، سب ٹھیک کر دینے کی چاہت، معافی کی درخواست۔ لیکن اس کے قدم تب موقوف ہوئے جب مرتضیٰ نے گردن موڑ کر اسے نظر انداز کر دیا۔ اس کے دل سے جڑی ساری لڑیاں ٹوٹ گئیں۔ مرتضیٰ نے میڈیا کی کہانی اپنائی تھی، وہ بھی اسے اپنی بیوی اور بیٹی کی موت کا قصوروار قرار دے چکا تھا۔ اس نے بھی رابعہ آدم کے اوپر ابھیجیت کوہلی کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے بھی اپنی گھائل روح کو 2 پل کے لیے فراموش کرتے رابعہ نے مرکز بدلا اور ایک ڈاکٹر کی طرف رخ کیا۔ عدیلہ آدم۔ اس نے مریض کا نام بتایا۔ ڈاکٹر نے اول تو اس کی اپنی حالت پر تھوڑی تشویش ظاہر کی، پھر اسے روم نمبر بتایا۔ راستے میں اسے مرتضیٰ کی ماں بھی نظر آئیں جو کینٹین سے کھانے کی اشیاء خرید رہی تھی۔ ان کے پروقار مگر عمر رسیدہ چہرے پر واضح تکان تھی۔ اپنی بیٹے کی زندگی ایک رات میں اجڑتے دیکھنا کس ماں نے تصور کیا ہوتا ہے۔ رابعہ آج ملائیشیا پہنچا تھا، لیکن وہ لوگ تو کریش کی رات سے اس جہنم میں جٹے تھے، 4 دن سے۔ مرتضیٰ نے اپنی بیوی کھوئی تھی، بیٹی کھوئی تھی، اس کی ماں نے اپنی بہو کھوئی تھی، پوتی کھوئی تھی اور بیٹا کھویا تھا۔ تاعمر رنج کی نظر۔ وہ آئی سی یو کے باہر پہنچا تو ایک نرس نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا۔ پیشنٹ کے کون ہیں آپ؟ بیٹا، وہ لفظ کہتے اس کا سینہ جل رہا تھا، ایک ایک شریان آگ برسا رہی تھی۔ نرس نے رک کر اسے اوپر سے نیچے تک سکین کیا۔ آئی سی یو میں ملاقات موقع ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو اجازت دے رہی ہوں۔ مریض اسٹیبل ہیں لیکن انہیں آرام چاہیے۔ پچھلے 4 دنوں میں انہیں 2 ہارٹ اٹیک آئے ہیں، ایک میجر ایک مائنر، اتنا تو پتا ہوگا نا آپ کو۔ اس نے شیشے کے پار بنے کمرے میں دیکھتے گم سا سر ہلایا۔ عدیلہ سو رہی ہیں، آپ مل لیں لیکن کوئی ہلچل مت مچائیے گا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک کنارے ہو گئی۔ اندر کمرہ سفید روشنیوں میں گھرا تھا۔ وہ پورٹ بلیئر میں بنے اپنے اس ہاسپٹل روم کی یاد دلا رہا تھا۔ اس نے اچانک ایک بن بلائی جھرجھری لی۔ کمرے میں لگے ہارٹ ریٹ مانیٹر، ای سی جی کی مشینیں اور ہوا میں گھلی ڈٹرجنٹ اور اینٹی سیپٹک کی بو اس کے مائگرین کو جنم لینے سے روک نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ سب سہ لے گا۔ وہ بستر پر لیٹی اس فربہا صورت عورت کے لیے، نالیوں اور آکسیجن ماسک میں جکڑے اس کے جسم کی خاطر سب سہ لے گا۔ وہ اس کی ڈھال بنے گا، وہ اس کی چھاؤں بنے گا۔ 4 دن پہلے اس کے پلین کریش کا سن کر اس کے صحت یاب ماں کو اپنی زندگی کا پہلا اور خطرناک ترین ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ پیسنجر لسٹ فائنل ہونے سے پہلے ہی ایئر لائنز والوں نے اس کی فیملی سے رابطہ کر کے رباب اور ادا کی اموات کی تصدیق کر دی تھی تاکہ ان کا انتظار نرپھل نہ رہے۔ دوسرا ہارٹ اٹیک انہیں کل شام آیا تھا، ابھیجیت کوہلی کے بیان کے بعد، میڈیا کی کہانیوں کے درمیان، اپنے بیٹے کو پا کر بھی کھو دینے کے غم میں۔ ڈاکٹر نے اسے یہی بتایا تھا اور رابعہ نے 2 جمع 2 کیا تھا کہ یہ ساری معلومات مرتضیٰ نے ہی انہیں فراہم کی ہوگی۔ اسے اچانک جھٹکا لگا تھا۔ مرتضیٰ تو دبئی میں ہوگا، اماں کو پہلی رات ہسپتال کون لے کر آیا تھا؟ وہ کمرے کی ایک جانب کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا جسم شل تھا، لال بٹن شرٹ اسی طرح اس کے کندھوں سے ڈھلک رہی تھی۔ چہرے کی ہلکی سوجن ٹوٹے دانت کے باعث بڑھ گئی تھی۔ خون روکنے کے لیے اس نے فارمیسی سے روئی لے کر مسوڑوں میں اٹکا لی تھی۔ نرس نے اسے بے حرکت پا کر اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور دروازہ کلابے سے ملاتے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نمی سے گھرے تھے۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے نزدیک آیا۔ اماں کی سانسیں ہلکی تھیں، آکسیجن ماسک کے پار وہ بھاپ کی صورت نمایاں ہو رہی تھی۔ ہارٹ ریٹ مانیٹر کی مسلسل بیپ بیپ وہ واحد شے تھی جو اس کے کانوں کو اس لمحے جوڑے رکھی تھی۔ ایک آنسو ٹپک کر بیڈ شیٹ میں جذب ہوا۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، لغزش کرتی انگلیاں اماں کی کن پٹی پر رکھیں۔ ایک اور آنسو اس کی ٹھوڑی سے نیچے گر کر فنا ہو گیا، پھر ایک اور۔ اس نے ان کے ماتھے سے چند لٹیں ہٹا کر پیچھے کی۔ خاموش کمرہ اس کی آزردگی کا نگہباں بنا رہا۔ اس کی حقیقت، الزامات کا بوجھ، دنیا کی نظروں میں منسوخ کر دیے جانے کا خوف، اپنوں کو انجان ہوتا دیکھنے کا رنج، اپنا گھر اپنے سامنے بنجر کر دینے کا قصور۔ اپنی ماں کی چلتی سانسیں دیکھ کر اسے سب فراموش ہو گیا تھا۔ ماں تھی تو سب تھا۔
اس کی پوروں تلے اماں نے چہرہ ہلکا سا تیرچا کیا تو وہ جھجک کر تھم گیا۔ اس کی آنکھوں نے بھاری نیند سے آزادی چرائی۔ اس کے آنسو اب کے اور شتابی سے ڈوب رہے تھے۔ سو جائیں، سو جائیں، سو جائیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی اور ہاتھ کی پشت سے گیلی ناک سکھائی۔ راہ، انہوں نے لباتے کھولے، ہلکی بھوری آنکھیں ترغیبی نیند کی کسر چھوٹی تھیں۔ وہ اور بےتابی سے مسکرایا اور سر اوپر نیچے کرنے لگا۔ میں اماں، نی رابع، آپ کا رابع، میں ادھر ہوں، آپ کے پاس۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ کرسی کھینچ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ سو طرح کے مشینوں میں قید اس کی ماں اسے دیکھتے نہیں تھکتی تھی۔ جہاں ان کی انگلیوں میں تسبیح کے دانے ہوا کرتے تھے، وہاں دل کی شرح ناپنے والا آلہ تھا۔ جو ہاتھ سبزی بناتے کچن میں کیبنٹ کھول کر بند کر رہے ہوتے تھے، وہ آج ان کے اطراف میں بے جان بچھے تھے۔ جو پیر گھنٹوں بازار کا چپا چپا چھانتے نہیں تھکتے تھے، وہ اب بے مقصد لگتے تھے۔ اس نے آہستگی سے ان کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ آنسو ان کے نرم گال بھگو گئے تھے۔ میں کھو گیا تھا ماں، میں آپا سے الگ ہو گیا تھا، میں راستہ بھول گیا تھا اور پھر بہت دیر ہو گئی۔ اس کی آواز اس کے گلے میں رک رہی تھی۔ وہ اونتھا ہو کر رونے لگا۔ اس کی پور پور تکلیف میں تھی، لیکن وہ سب بے معنی تھا اپنی ماں کی ٹھنڈی نگاہوں کے آگے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے کوئی نہیں سن رہا ہے، مجھے کوئی کچھ کہنے نہیں دے رہا۔ میں نے کہیں بھی اپنی صفائی نہیں دی، میں آپ کو دوں گا اماں۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اماں کی آنکھیں اس پر تھیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنی قید میں بندھے ان کے ہاتھوں میں حرکت ہوتی محسوس کی۔ وہ رک کر بے زبان سا بدحواس سا انہیں تکتا گیا۔ عدیلہ بیگم نے اپنی انگلیوں کی پوریں اس کے گال سے ٹکرائیں اور آنسوؤں کی ایک پٹی صاف کی۔ اس نے پلک مچکاتے سر جھکا کر ان کی ہتھیلی پر بوسہ دیا۔ مجھے آپا یاد آ رہی ہیں اماں، میں انہیں کیسے، یا اللہ، میں انہیں کیسے چوٹ پہنچا سکتا ہوں؟ یہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں اماں، کیوں؟ وہ بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ ادا میری بیٹی تھی، میری جان تھی، اس نے مجھ سے کٹ کیٹ مانگی تھی اماں، مجھے اسے کٹ کیٹ دینی ہے۔ وہ اور نہیں بول سکتا تھا۔ اس نے انگلیوں کی پشت سے اپنی ٹھوڑی صاف کی اور نظریں ان سے ملائیں۔ اماں، تو لانگ لا۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ مجھے ایک بار یہ کہہ دیں، ایک بار، کہ آپ کو میرا یقین ہے۔ صرف ایک بار مجھے بتا دیں کہ آپ کو اپنے رابع، اپنے بچے پر شک نہیں۔ ایک بار اماں، کوئی اشارہ، کچھ بھی۔ اللہ، اللہ، اللہ کے واسطے۔ چند ثانیے وہ یوں ہی انہیں دیکھتا رہا۔ دل کی دھڑکنیں زندگی میں دوسری بار اپنی ماں سے جڑ گئی تھیں۔ وہی اس کی راستگاری تھی، ان کی آزادگی۔ ان کا ہاتھ تھام کر وہ اس ممکن دنیا میں فاتح ہوگا۔ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے ان کے یقین اور اعتماد کے۔ اچانک آس پاس ایک بے ہنگم شور گونجا۔ رابع نے بےکل ہو کر سر یہاں وہاں گھمایا۔ ہارٹ ریٹ مانیٹر پر نمایاں ہوتی نوکیں اچانک یک کے بعد دیگرے ہموار ہوتی نظر آئی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور طبی عملہ اندر بھاگے۔ سفید اسکربس میں تیار نرسیں اور ڈاکٹر ان کے برابر آن کھڑے ہوئے۔ اب وہ کارڈیوگرام پر ان کی حالت کے وائٹل سائنس دیکھ رہے تھے۔ ایک نرس اماں کے آکسیجن کی رطوبت چیک کر رہی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر بہت پیچھے پہنچ چکا تھا۔ وہ ہاتھ جو چند لمحات پہلے اماں کی قید میں تھا، پسینے سے خنک پڑ چکا تھا۔ وہ بے نور آنکھوں سے سارا نظام اپنے سامنے کھلتے دیکھتا رہا۔ کیسے نرم آواز میں اس کی ماں اس کا نام بار بار پکار رہی تھی، ان کی آواز جانچنے کی مشقت میں۔ عدیلہ، عدیلہ، عدیلہ۔ ڈاکٹر اب ان کے سینے پر وزن ڈال کر خون کو جسم میں رواں کرنے کی کوشش میں تھے۔ ہر طرف ایک برہم سی افراتفری تھی۔ اس کا دماغ بھی اسی شور کا حصہ تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ نہیں، ایک اور نہیں، نہیں میری ماں نہیں، لیکن اس کا بیرونی جسم شانت تھا، ساکن۔ ایسا لگتا تھا وہ ہر مشکل، ہر دشواری کو فنا کرنے کھڑا ہو۔ شاید قدرت کو بھی یہی دھوکا ہوا تھا۔ ایک نرس نے سر موڑ کر اسے دیکھا اور تحمل بخش مسکراہٹ دینی چاہی۔ رابع وہ بھی نہ کر سکا۔ اس کے ہوش و خرد پر تو بس ایک ہی فکرہ بآواز بلند تھا۔ اماں نے جواب نہیں دیا، اماں نے اشارہ نہیں کیا۔ وقت کب ٹل گیا، وہ لمحہ کب بیت گیا، خبر نہ ہوئی۔ جیسے سردیوں کی راتوں میں اماں کے ساتھ مونگ پھلی کھاتے نہیں ہوئی تھی، جیسے گھر والوں کے ساتھ پکنک پر سوئمنگ پول میں نہاتے نہیں ہوئی تھی، جیسے اپنی بہن کی طرح طرح کے قصے سنتے نہیں ہوئی تھی، جیسے ادا کی چوتھی سالگرہ پر نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو ابھی پیدا ہوئی تھی۔ ناٹ فیئر، اتنی جلدی بڑی نہیں ہو سکتی تم، شاطر لڑکی۔ اس نے اسے گود میں اٹھاتے ڈانٹ لگائی تو وہ اپنی چنچل سی ہنسی ہنستی تھی۔ آپ بھی تو بڑے ہو رہے ہیں، وہ کھلکھلا کر بولی۔ شاطر لڑکی کا احتجاج ٹھوس تھا۔ رابع نے اپنے دفاع میں منہ اس کے گالوں سے لگا کر پیار کیا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر تھما۔ اس کے جسم سے بے اختیار کپ کپی چھوٹی۔ سامنے کھڑا ڈاکٹر اپنے کوٹ کی آستین اوپر کر کے گھڑی میں ٹائم نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی نرس اماں کا آکسیجن ماسک آہستگی سے ان کے چہرے سے جدا کر رہی تھی۔ رابع کی سانس اٹکی رہی۔ اس نے خالی نگاہوں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ زندگیوں کا رکھوالا کیا پیغام لایا تھا؟ آئی ایم سوری فار یور لاس۔ بہت تحمل سے اس کا کندھا مسلا۔ عدیلہ کا انتقال ہو گیا۔
ساری مشینیں ایک ایک کر کے آف کی جا رہی تھی. کیا فائدہ ان سب کا؟ ہسپتال کا وہ کمرہ اچانک سکڑ کر ایسا سرد ہو گیا تھا جیسے کوئی برف کی سل. اس کے کھال کا ذرہ ذرہ سوکھ رہا تھا. پور پور تنگ تھی. نرس نے اب کے چادر اماں کے منہ پر چڑھائی. ڈاکٹر اسے اطلاع دے کر جا چکے تھے. ان کے لیے یہ معمول تھا. اس کے سر کے عقبی حصے میں ایسی ٹیس اٹھ رہی تھی جسے سوئیاں ساتھ چبھو دی گئی ہوں. گردن کے گوشت سے سفر کرتے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک جم گئی تھی. ایسا لگتا تھا ایک جوڑ بیچ سے علیحدہ ہوا ہو. 35,000 فٹ سے دھواں دیے جانے کا صدمہ. 4 دن مسلسل تشویش اور شک کا پتلا بننا. اپنے ہر قریبی کو خود سے اجنبی ہوتا دیکھنا. وہ سب اس گھڑی کے آگے کچھ نہ تھا. اس کی ماں چلی گئی تھی. اس نے پٹیوں میں لدے اپنے پاؤں کو دیکھا. پھر نظر ٹوٹے بازو تک گئی تھی. ساتھ ہی اس کی کپکپاتی ہتھیلیاں. کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آس پاس سنائی تھی. کوئی اندر آیا تھا یا کوئی رخصت ہوا تھا. اسے کچھ ہوش نہیں تھی. اس کے دماغ کا ہر گوشہ صرف ایک ہی اعلان کر رہا تھا بار بار. اماں نے جواب نہیں دیا. اماں نے اشارہ نہیں کیا. اگلے روز 25 نومبر 2009 تمانتن ڈاکٹر اسماعیل کوالالمپور. گھر کے لان میں جگہ جگہ دریاں اور سفید پلاسٹک کی کرسیاں بچھائی گئی تھیں. آسمان میں شفاف نیلے بادل اپنے رقص ترسا رہے تھے. روئی کے سے چمکدار بیش بہا موتیوں جیسے انمول. سورج کی تپش مقابلتاً دھیمی تھی اور جنوب سے شمال کی اور ٹھنڈی ہوائیں سفر کر رہی تھیں. سبز گھاس کی پٹی کی ابتدا پر کافوری رنگ کے شلوار قمیض میں وہ کھڑا تھا. چھوٹے بھورے بال پیچھے کو مڑے بلا کوشش نفیس نظر آ رہے تھے. سر پر پٹی اسی طرح لپٹی تھی. بس آج وہ تھوڑی صاف لگتی تھی. سفید رنگت اور گلابی گال بے اثر تھے لیکن گھنی سیاہ بھویں آپس میں ملی تھی. آستینوں کو باہوں تک موڑے وہ صحیح والے ہاتھ سے ساتھ کھڑے کم عمر لڑکے کو ایک جانب اشارہ کر کے کچھ سمجھا رہا تھا. جنازے پر مردوں کی بیٹھک کا انتظام لان میں کیا گیا تھا اور عورتوں کے گھر کے لاؤنج روم میں. لیکن چند 10 لوگوں کے علاوہ اتنی آبادی تھی نہیں. لڑکا سمجھ کر چل دیا تو اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑے. کثرتی ڈھال اور باوزن پشت ایک پل کے لیے ہر بوجھ سے آزاد تھا. سب ہوا تھا کیونکہ ہونا تھا. یہ قسمت تھی. یہی قدرت تھی. اس نے ایک سانس اندر کھینچی اور اچانک سینے میں وہ چبھن لوٹ آئی. یہ سازش تھی. یہ رابع آدم کی شیطانیت تھی. کوئی اسے پکار رہا تھا. اس نے سر دائیں جانب گھمایا تو گھر کے مین دروازے پر اس کی خالہ کی بیٹی زریں کھڑی تھی. سر پر کس کے اسکارف اوڑھے وہ لمبی دبلی رباب کی ہم عمر لڑکی تھی. ہلکے گلابی سوٹ میں کھڑی وہ اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی. رابع قدم قدم اس کے نزدیک پہنچا. ہو گیا غسل؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا. میں اکیلی نہیں کر سکتی رابع. اماں کا تو سین پتہ ہے تمہیں. وہ زیادہ ہل جل نہیں سکتی. باقی سب چھوٹے ہیں. وہ واقعی پریشان نظر آ رہی تھی. رابع نے 2 پل کے لیے ضبط سے آنکھیں بند کی. اس کی نیک نام ماں کو ایک غسل بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا صرف ان کے بیٹے کی بدبختی کی وجہ سے. خاندان کا کوئی اور نہیں آیا؟ اس نے آگے جھکتے احتیاط سے پوچھا. وہ ہمدرد تھی. دکھ رہا ہے جواباً مرد نے طنزیہ نگاہیں آس پاس گھمائیں. اچھا تم تو انگارے جب آ رہے ہو. میں کچھ کرتی ہوں. اوہ زبیہ آؤ آؤ. رابع کی کمر اکڑ گئی. سانس سینے کے اوپر والے حصے میں ہی پھنس گئی. وہ پیچھے مڑنا بھول گیا اور اطراف میں گرے ہاتھ واکر کے لوہے پر تنگ ہوئے. وہ اس ملاقات کے لیے تیار نہیں تھا. سلام. نرم جھجکتی ہوئی آواز. رابع سن سکتا تھا. سمجھ بھی سکتا تھا وہ کیا محسوس کر رہی ہوگی. کیسے خود کو قابو کیے ہوگی. اس کے چہرے کے تاثرات کی تصویر بھی کھینچنا آسان تھا. بھوری رنگت پر ابرو جھکے ہوں گے. گہری پرفکر آنکھیں اسے کھوج رہی ہوں گی. انگلیاں آپس میں تنگ ہوں گی اور ایک پیر دوسرے کو سہارا دیے ہوگا. سیدھا الٹے کو کیونکہ پریشانی میں استوار کھڑے رہنا زبیہ یمین کے بس کی بات نہیں تھی. اس نے نظریں جھکا لی. وہ نہ ہٹ رہا تھا نہ گھوم رہا تھا. نہ اسے دیکھ رہا تھا نہ ہی اس سے فاصلہ اختیار کر رہا تھا. اس کا دماغ خود کے ساتھ ہی دنگل میں تھا. بیٹا رابع. یہ آواز وہ جانتا تھا اور یہی اس کا نقطۂ شکستگی تھا. زبیہ اکیلی نہیں تھی. ساتھ اس کی خالہ بھی تھیں. ظاہر ہے. وہ آہستہ سے پلٹا. واکر کو اطمینان سے اپنے سامنے رکھا اور سفید پڑتی انگلیاں اس کے لوہے کی گرد لپیٹی. اس نے چہرہ اب بھی اوپر نہیں اٹھایا تھا. زریں اس کی دشواری دیکھ رہی تھی. وہ اسے راحت دینا چاہتی تھی لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے. اس کا غم اور خسارہ تو ہوش مندی سے بہت بالا تر تھا. السلام علیکم. اس نے گھاس کو دیکھتے الفاظ باہر نکالے. زبیہ کے پاؤں اس کے سامنے تھے. سفید پٹے والی چپل میں انگوٹھا باقی 4 انگلیوں سے علیحدہ تھا. خالہ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور قریب پہنچی. نرمی سے اس کا گال چھوا اور پیروں کی ٹوٹی پر کھڑے ہوتے ماتھے پر بوسہ دیا. دھیمی آواز میں تعزیت کرتے ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا. رابع نے کپکپاتی انگلیاں واکر سے نہیں ہٹائیں. اسے اندازہ تھا وہ سیدھا نہیں کھڑا رہ پائے گا. زبیہ یمین کے سامنے استوار کھڑے رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی. یہ کیا ہو گیا میرے بچے؟ وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی. ان کے آنسو اس کی قمیض بھگو رہے تھے. اس کا بدن جھلسا رہے تھے. اس کی ہر چوٹ 10 گنا زیادہ دکھ رہی تھی.
وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ زبیہ کے سامنے ٹھیک نہیں بن سکتا تھا۔ صبر کریں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ الفاظ خالی تھے، سب سے بڑھ کر وہ فریبی تھے۔ اسے اپنا آپ کو یوڑ لگتا تھا، یہ دلاسا، یہ تسلی کون دے رہا تھا؟ اس نے ایک ہتھیلی سے خالہ کی پشت تھپ تھپائی، اب تک نظریں اوپر اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ کو کیا ہوا؟ آخر کار وہ آواز دوبارہ آئی۔ رابع نے واضح طور پر ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آواز میں اتنا خلوص، اتنا درد تھا کہ وہ ایک پل کے لیے جم کر رہ گیا۔ وہ اس سے اس کی حالت پوچھ رہی تھی، اس کے زخموں کا جواب چاہتی تھی۔ وہ پہلی تھی اور شاید آخری بھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ معمولی چوٹیں ہیں، اس نے بغیر دیکھے جلدی جلدی بولا اور چہرہ زریں کی طرف موڑا۔ کاک، انہیں اندر لے جائے۔ معمولی تو نہیں ہوں گی، لڑکی اب احتجاج کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں شکوہ تھا، وہ شکوہ جو آج کے دن اس کی بیوی بنتی لڑکی کا حق تھا۔ آج ان کی شادی ہونی تھی۔ اچانک وہ خیال ہوا کے پھٹکے کی طرح اس کے منہ کو لگا تھا۔ شادی والا گھر میت والا گھر بن گیا تھا۔ گانوں کی دھنیں سوگ کی پکاروں میں تبدیل ہو گئی۔ ہر رنگ کفن کا سا سفید پڑ چکا تھا۔ اسے اپنے قدم لرزتے محسوس ہوئے۔ خدا کا واسطہ تمہیں زبیہ، میری مشکل آسان کر دو، مجھے خود سے دور کر دو۔ اس نے نگاہیں اوپر اٹھائیں کہ اس بار مستحکم انداز میں اپنا بیان دے گا، لیکن سامنے کھڑی صورت دیکھ کر رابع آدم کا کیا اور کب کچھ مستحکم رہا تھا، وہ ڈھہ گیا۔ اس کا اندرون تک خالی ہو گیا۔ ہیزل آنکھیں بھوری آنکھوں سے جا ملیں، وہ الگ ہونے کے لیے تھوڑی بنی تھی۔ کہتے ہیں نا، کچھ روحوں کا ملن آسمان اور زمین آپ لکھتے ہیں، ماں سوائے ان کے۔ ہر زمان اور تاریخ میں ان کا ہجرار کام کیا گیا تھا، وہ ملے تھے بچھڑنے کے لیے۔ سامنے کھڑی لڑکی، اس کے چہرے کی سادگی، ہلکے گلابی ہونٹوں کی ڈھلوان، کتھئی آنکھوں کی ناراضگی، سر سے لٹکا شفون کا مدھم نیلے رنگ کا دوپٹہ اور ساتھ ہی چوڑی ہم رنگ فراک، وہ کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ کاش وہ اصل نہ ہوتی، پھر رابع کو اس کے چھن جانے کا غم نہ ہوتا، بیدار ہو جانے کا خوف نہ ہوتا۔ کاش کچھ اصل نہ ہوتا زبیہ ہمارے درمیان۔ معمولی ہے، اس نے بھرکم لہجے میں دہرایا۔ نہ ہوتی تو ٹھیک نہ ہوتی۔ مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بھی ضد پر اڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں چبھن تھی، وہی چبھن جو سامنے کھڑے مرد کے سینے میں تھی۔ اس کی خالہ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، اسے سنبھالنا چاہا۔ خاموش ہو جاؤ زبیہ۔ لیکن وہ یوں ہی بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ تھوڑا وقت دو، ٹھیک ہو جائیں گے، اسے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ جاؤ زبیہ، خدایا جاؤ۔ اس کا دماغ چیخ رہا تھا۔ پکا؟ سامنے کھڑی لڑکی نے نم گالوں سے اسے دیکھا۔ نہ جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، مجھے کچھ اور کہنے دے۔ اس کا دل الگ پیشی لگائے ہوئے تھا۔ آؤ زبیہ۔ زری نے گفتگو کی تنگی بھانپ کا راستہ چھوڑا۔ اندر آؤ۔ رابع، پکا؟ اس نے زور دیا۔ اس بار اس کی خشک آواز اپنے وزن سے لرز رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آن پہنچی تھی، ان کے درمیان کا فاصلہ بہت پتلا تھا۔ اس کی خالہ کلائی کھینچ کر اسے پیچھے کر رہی تھی، لیکن وہ ڈٹی رہی۔ سامنے کھڑا مرد نیچے دیکھتا رہا، منہ کے دانت ایک دوسرے میں دھسے تھے۔ زبیہ، اندر چلو، خالہ نے سرگوشی میں ڈانٹ لگائی، لیکن شل کھڑی لڑکی کے آنسو ٹپ ٹپ کے رہے تھے۔ کہو رابع۔ وہ بھیک مانگ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جاؤ گے نا؟ اس نے چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا۔ ہیزل آنکھیں خالی تھی۔ زبیہ، اندر جاؤ۔ میں 4 راتوں سے نہیں سوئی رابع، مجھے برے خواب آ رہے تھے۔ تم کہاں تھے؟ تم نے کال نہیں کی، تم نے ٹیکسٹ نہیں کیا، تم زخمی تھے نیوز والے۔ زبیہ، اندر جاؤ۔ وہ بہت پرجوش سے غرایا تھا۔ آس پاس بیٹھے مرد، مرتضیٰ اور اس کے آفس کے 2-3 آدمی، کام کرتے لڑکے، سب ہر چیز چھوڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ اندر بیٹھی چند عورتوں نے بھی سر نکال کر مزے لوٹنے چاہے تھے۔ زبیہ نے کندھے ڈھیلے چھوڑے، کھاری ہوئی سانس اس کے لبوں سے چھوٹی اور ایڑیاں چپلوں سے جا لگی۔ بھوری آنکھیں اپنی آس کے پیبند لیے اسے تکتی گئی، اور تنہا آنسو تھوڑی سے نیچے ٹپکا۔ وہ بھی بنا آواز اسے دیکھتا رہا۔ ان کی نگہداری میں خلل تب آیا جب خالہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کر اندر چل دیں۔ زری نے ایک آخری نظر اس پر روشن کی اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ بڑھ گئی۔ تنہائی پا کر اس نے ایک ہتھیلی اپنے منہ پر رگڑی اور دوسرا سرام شدہ سانسیں بحال کی۔ چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو مرتضیٰ اسے گھور رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آئندہ وقتوں میں اس راہداری میں ادا کیے الفاظ درست ثابت ہونے والے تھے۔ رابع آدم کا خاندان در حقیقت ختم ہو رہا تھا۔ صبح کی روشنی اس کے کمرے کی کھڑکیوں سے سیپ کر داخل ہو رہی تھی۔ ایلومینیم کے کلابے سنہری روشنی میں قیمتی زیور کی سی تصویر کھینچ رہے تھے۔ آسمان میں نئے دن کی رونق تھی۔ ہوا میں نومبر کے اختتام کی اداسی تھی۔ موسم اب بھی گرم تھا۔ ملائیشیا کے موسم کی پیش گوئی کرنا سراحت کو مقرر کرنے کے مقابل ہے۔ آج بھی گرمی ہوگی، کل بھی گرمی ہوگی، اور او مائی گاڈ، پرسوں بھی گرمی ہوگی۔ کسے پتا تھا؟ باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں داخل ہوا اور لکڑی کو واپس چوکھٹ میں سے دھکیلا۔ سفید شرٹ کی آستینیں اس کی گیلی باہوں سے اوپر کوہنی پر مڑی تھی اور انگلیاں سیاہ پینٹس کے گرد چمڑے کی بھوری بیلٹ گزار رہی تھی۔ بھرپور توجہ کے ساتھ وہ ایک ہک سے کھینچ کر بیلٹ اپنی کمر پر کس رہا تھا، ساتھ ہی قدم پھرتی سے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب تھے۔
एक पुरमकसद नज़र उसने अपने बेड के साथ रखी डिजिटल क्लॉक पर डाली, जहाँ 9 बजने में 20 मिनट थे, और गुलाबी होंठों से मांदगी भरी सांस छूटी। आज अम्मा के इंतकाल को 4 दिन गुजर गए थे। जरी, उसका शौहर, खाला पिछले 2 दिनों में जा चुके थे। उन सबकी अपनी ज़िंदगी थी। जाने वालों के साथ जाया नहीं जाता। मुर्तज़ा जनाजे के बाद एक पल उस घर में नहीं रुका था। उसने पूरे वक्त उससे बात भी नहीं की थी। दूरियां दायरों की सूरत अख्तियार कर रही थी। लांत मुसलसल रवां। सामने रखी सरमई चांदी के रॉलेक्स उठाकर अपनी कलाई पर लपेटने लगा तो साथ रखा दिल और रैम्बो वाला फोटो फ्रेम उसकी निगाह में आया। उसमें 8 साल राबे और 15 साल रुबाब अम्मा की गिर बाहें फंसाए खड़े थे। रुबाब के खुले बाल उसके छोटे भाई की आंखों में चुभ रहे थे और वह अम्मा की गर्दन में मुंह छुपाए हंस रहा था। राबे देखकर मुस्कुरा दिया। हाथ खुदकाराना तौर पर फ्रेम की तरफ बढ़े। बचपन में उसकी आंखें बहुत छोटी हुआ करती थी और जब वो हंसता था तो हलाल की सूरत छुप जाया करती थी। रुबाब तो हमेशा से ही प्यारी थी अपनी मख्तून नाक के साथ। उसकी उंगलियों ने फ्रेम के ऊपर अपनी बहन का चेहरा छुआ। वह हंस रही थी। वह हमेशा उसे तंग करके हंसती थी। बकौल रुबाब मुर्तज़ा छोटे भाई को रुलाने का अलग से सवाब मिलता है। अम्मा हर बार उसकी शैतानियों पर उसे एक चप्पल लगाती तो वह भागी भागी राबे के पास आ जाती और पूरा दिन उसे सीने से चिपकाए रखती, जब तक कि उसकी सांस न घुटने लगती और हाँफता वह बोल उठता, हाँ हाँ माफ़ किया। एक आंसू टूट कर कांच पर गिरा। रुबाब ने फिर उसे याद रुला दिया। कहाँ चली गई थी उसे चप्पल मारने वाली अम्मा? कहाँ गई थी पूरे दिन की खदमत? कहाँ गए वो पल जब वह राबे को सीने से लगाए फिरती, उसकी माफ़ी की दरख्वास्त करते ना थकती थी? क्योंकि दिन के आखिर में एक दूसरे के लिए हमेशा वो दोनों ही थे। मुझे पिकनिक पर जाना है अगले पीर। 10 साल राबे कमरे के किनारे पर खड़ा था। उसके सामने कालीन पर 15 साल रुबाब काले फ्रेम वाला चश्मा चढ़ाए डब्बे वाले टीवी देख रही थी। बाल पिंक हेयर बैंड में कैद थे। तो जाओ, उसने बगैर देखे जैसे इजाज़त दी। राबे ने आंखें घुमाई। जितनी छोटी वो थी कहीं गुम ही ना हो जाती। हाँ तो अब्बा से बात करें आप, उसने काम काज पर आना चाहा। क्यों करूं? रिमोट पर बटन दबाते उसकी बहन की नाक तो अचानक सीलिंग से जा चिपकी थी। तौबा तौबा, इतना गुरूर! राबे इससे भी ज़्यादा करता था, क्योंकि वो आपकी बात मानते हैं। आपू जानी प्लीज़। उसके करीब घुटनों पर जा बैठा गुलाबी सूरत लड़के की आंखों में ढेरों इल्तिजा थी। रुबाब ने सर मोड़कर उसका चेहरा देखा और आंखें नर्म पड़ गईं। इतना प्यारा गोलू पोलू सा भाई और उसकी चमकती मासूम आंखें। उसने समझकर सर हिलाया और उसका गाल थपका। राबे के दिल में लड्डू फूट रहे थे। अब वो सीधा यहाँ से भागकर अपना स्विमिंग सूट और ग्लासेस निकाल लेगा। उसे कैप भी लेनी थी और ट्यूब भी। और चलो निकलो, रुबाब ने निहायत नरमी से कहा था। जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना गरीब लोग। राबे के तासुरात तने और शुरू हुआ उसका 9 to 12 का वावेला। आप मेरी कभी नहीं मानती। मैंने आपका जाने दिया था। मैं हमेशा मदद करता हूँ। आप बहुत बुरी हैं, बहुत मतलबी हैं। आइंदा मैं भी ऐसे ही करूँगा। मेरा इतना दिल था स्विमिंग पूल जाने का, कोई मेरी नहीं सुनता। मेरी आपकी कुट्टी। मैं आपको आप भी नहीं बोलूँगा। जाएं, मेरा मतलब जाओ। रुबाब ने उसकी शक्ल देखी। वो मुश्किल अपनी हंसी रोक रही थी। अच्छा रुको, अब्बा। उसने उसके पीछे किसी को देखा। राबे की कमर अकड़ गई। आय हाय मेरा नसीब! अब्बा के सामने मासूम सुलझे हुए बेटे वाली इमेज गारत हो गई। अभी को कुछ आपसे कहना है। इतने से बात थी और वह बिना शक्ल दिखाए गुसलखाने में भाग चुका था। दरवाज़ा सख्ती से बंद किया था और अपने सुर्ख पड़ते गाल छुए वो अब्बा के सामने हमेशा शर्मगीन हो जाया करता था। बाथरूम के बाहर अब्बा ने झुककर रबाब से ताली मारी। वह दोनों हंस रहे थे। जाते जाते उन्होंने 50 रंग का नोट बड़ी बहन की तरफ खिसका दिया। अभी की शॉपिंग के। उसने तस्वीर वापस टेबल पर सजाई। माजी दर्द देता था, माजी अजियत देता था। आईने में वाज़े उसके माथे के बीच 2 इंच लंबा जख्म काफ़ी हद तक सूख चुका था। सिवाय उस जरर के लंबे निशान के, टांकों से जोड़ी गई खाल अब मिल चुकी थी। वो 2 उंगलियों के पोरों से उभरी हुई चाम को छूते उसने उसकी अबतरी नोट की थी। चेहरे पर लगे बकिया चोटी भी शक्ल बदल रही थी, कुछ सुर्ख से जामनी, जामनी से भूरे। तकलीफ की टीस अचानक उसके सीधे बाजू में दौड़ी तो कंधे बेख्तियार खमीदा हुए। दूसरे हाथ की उंगलियों ने उसे थामा। नहाने की वजह से उसने आर्मस्लिंग उतारा हुआ था। चार कमरे के बंगले में छाई खामोशी एकदम घंटी की आवाज़ से चकनाचूर हुई थी। उसने सर उठाकर सहन की जानिब देखा। कौन आ गया? वॉकर के सहारे दरवाजे तक पहुंचा और मुश्किल से एक हाथ से कलाबे हटाए। सूरज की चमकदार रोशनी अचानक उसकी आंखों में गिरी। उसने जुबन से आंखें झपकी, फिर माथे पर हाथ रखते अपनी बसारत सुधारी। उसके रूबरू खड़ी लड़की ने सफ़ेद प्रिंटेड बाजू कमीज, मलाई औरतों के रिवायती लिबास, बाजू कोरों का एक हिस्सा, और उसके साथ ढीली जीन्स की पैंट से बेतन की थी। सर पर दुपट्टा उसी तरह डाला था जैसे वो लेती थी। उस पर वो अच्छा लगता था। राबे को भी उस पर वो अच्छा लगता था। वो पीछे मुड़कर कुछ देख रही थी।
تو اس کے دروازہ کھولنے کا اندازہ فوراً نہ کر سکی. ہاتھ نے دروازے کا کنارہ پکڑا. تم یہاں؟ اس کا دل بری طرح بھاگ رہا تھا. وہ اس کی آواز پر سیدھی ہوئی تنگ نکوش امید سے جاگے. سلام. وہ اتنا خوش لگ رہی تھی اسے دیکھ کر. رابع کو یقین نہ آیا کہ کوئی اسے دیکھ کر بھی اتنا خوش ہو سکتا تھا. اب بھی؟ وعلیکم. میں ناشتہ لائی ہوں. اس نے لب کاٹ اپنے ہاتھ میں قید ٹپرویر کے ڈبے کی طرف تھوڑی ہلائی، پھر انہیں پر پرنور آنکھوں سے رک کر اسے دیکھا. ایسا لگتا تھا وہ 4 دن پہلے ہونے والا سارا تماشا بھلا کر آئی تھی، کہ شاید وہ تماشا صرف رابع کے لیے تھا. زبیہ کا مقصد اس کے قریب رہنا تھا اور وہ اپنے عزم سے بھٹکنا نہیں چاہتی تھی. آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس کے تیار شدہ حلیے پر وہ سوال کیے بغیر نہ رہ سکی. رابع اب تک اسے دیکھ رہا تھا. 10 دنوں بعد اس کا چہرہ ٹھہر کر سرہایا تھا. اسے لگا تھا وہ بھول جائے گا یا بھول چکا تھا، لیکن حرف نفی. وہ چہرہ اسے کبھی نہیں بھول سکتا تھا. میں ارے زبیہ، چابی لی تھی نا گھر کی؟ تمہارا باپ تو کب گھر آئے اللہ ہی جانے. اس کی خالہ پیچھے سے پرکت ہو گئی تھی تو وہ اپنے الفاظ وہیں پی گیا اور دروازہ لمبا کھولا. بڑے ڈھیلے جامنی ابائے میں تیار خالہ کے ہاتھ میں پرس کے ساتھ ایک بڑا تھرمس اور کئی منزلوں والا ٹفن باکس بھی تھا. رابع کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا. وہ لوگ اس کی وجہ سے اتنا تھک رہے تھے. اس نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے اس کا کندھا تھپکا. وہ احترام میں نیچے جھکایا. خالہ، اس سب کی ضرورت نہیں تھی. میرے بچے، میری جان ہو تم. تمہاری ماں نہیں، بہن نہیں تو کیا ہوا، ہم تو ہیں نا. خالہ گھر کے اندر بڑھی تو وہ بھی سر جھکا کر ساتھ چلتی. رابع نے ہونٹ پیسے اور دروازہ بند کرتے ان کے پیچھے ہو لیا. وہ اندر پہنچا تو خالہ اس کے کچن کی ساری حدود پار کر کے فریج چھانٹ رہی تھی. زبیہ کھانے کے ڈبے اس کے کاؤنٹر پر سجا رہی تھی. نظریں جھکی تھیں. اس نے گڑبڑا کر سر آس پاس گھمایا. خدایا، اس کا لاؤنج روم کوڑا دان بنا تھا. اچانک اس کے کان اہانت سے کھول اٹھے. وہ واکر کے سہارے پیچھے ہوا اور صوفے پر سے اپنے میلے کپڑے سمیٹنے لگا. میرے چندا، تم اتنے دن سے کیا کھا رہے ہو؟ خالہ نے پیچھے مڑتے پریشانی ظاہر کی. اس نے پھٹی سے کپڑوں کا گولا کمر کے پیچھے چھپایا. آہ، میرا بازو. بس کبھی کچھ کبھی کچھ. آپ بیٹھ جائیں، میں سمیٹ دوں گی. زبیہ اس کے ساتھ کھڑی نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی. وہ بغیر کچھ کہے اسے دیکھے گیا. صوفے کی چادر اٹھا کر سلیقے سے بچھاتے اس نے سر آس پاس گھمایا. بلکہ جھاڑو بھی لگا دوں گی، آپ چابی چھوڑ جائیے گا. اس نے احتجاج میں ہاتھ اٹھایا. اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر ضرورت؟ خالہ اسے چپل مار دیتی اگر وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا نہ ہوتا. بیٹا، ہم پڑوسی اور پڑوسی رشتہ دار سے بڑھ کر ہوتے ہیں. پھر وہ مسکرا دی اور اس کی اور زبیہ کے درمیان دیکھا. اور تم سے تو دونوں ہی رشتے ہیں. زبیہ کے رخسار گلابی ہوئے اور وہ مصروف سی میز پر سے اخبار اکٹھے کرنے لگی. رابع اسے خاموشی سے دیکھتا رہا. خالہ اب کے چولہے پر چائے کا پانی رکھ رہی تھی. جب اسے اندازہ ہو گیا کہ زبیہ واقعی اس کی بیدوں کی مدد کے بغیر کافی اچھے سے ہر کام کر رہی تھی تو وہ وہاں سے ہٹ گیا اور کچن سٹول پر جا بیٹھا. ایک ہاتھ نے دوسرے کو پکڑ رکھا تھا. اماں کو دورہ کب پڑا تھا؟ اس نے سر اٹھاتے خالہ سے پوچھا. کیتلی سے تھوڑا پانی کم کرتے ان کے ہاتھ ہوا میں رک گئے. زبیہ بھی 2 پل کے لیے تھم گئی تھی، لیکن پھر جھک کر قالین ٹھیک کرنے لگی. انیس کو جب کریش کی خبر آئی تھی، لیکن 18 کی پوری رات بھی وہ مسئلے پر بیٹھی رہی تھی. میں اور زبیہ ان کے ساتھ تھیں. اس نے نظریں نیچے کی. اچانک ہسپتال کا وہ سفید کمرہ اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا تھا. اماں کو ہاسپٹل کون لے کر گیا تھا؟ خالہ نے ایک پل رک کر نگاہیں لیونگ روم میں کھڑی زبیہ کی جانب کی، جو اس کے میلے کپڑے ایک طرف کر رہی تھی. چہرے پر مصنوعی سنجیدگی تھی. وہ بھی درد میں تھی. رابع نے اسے دیکھا تھا. اس کا دل اچانک بہت بھاری تھا. کاؤنٹر پر رکھے ان کے ہینڈ بیگ میں کسی کا فون بج رہا تھا. خالہ نے بڑی مشکلات سے اسے باہر نکالا اور پھر اسکرین دیکھتے زبیہ کو پکارا. چائے دیکھنا بیٹے، الطاف کی کال ہے. وہ اندر والی راہداری کی جانب چلی گئی. زبیہ اس کے کپڑے لے کر برابر سے جانے لگی تو وہ اپنی نشست میں ترچھا ہوا. کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز پر اس کے قدم رکے. انہیں دھونے. یہ تمہارا فرض نہیں ہے زبیہ. اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے جتایا تھا. کبھی تو ہوگا نا. وہ مسکرا دی. اور ویسے بھی ہم پڑوسی ہیں. کیا ہوتا ہے وہ انگریزی میں نیبرز؟ وہ مسکرا کر تھوڑا سا ہنس دیا. یس، نیبرز. کس نے سکھایا؟ اس نے کپڑے اپنے بازو پر لپیٹے. سیکھ گئی خود ہی. بڑی تیز ہوں میں. رابع خود کو مسکرانے سے روک نہ سکا. یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں پھر سے غم سے گر گئیں. اماں کو ہاسپٹل لے کر جانے کا شکریہ. زبیہ نے نظریں نیچے کی. ماربل کا فرش چمک رہا تھا. اس میں ان کا عکس دھندلا تھا، لیکن وہ بچ نہیں سکی. اللہ کی مرضی. جس آسانی سے وہ یہ الفاظ کہہ دیتا تھا، کاش اتنی آسانی سے مان بھی لیتا. اس کا دفاعی میں کہانیاں یہی تو تھا. دنیا کو آسودگی کی چادر چڑھا کر وہ خود بے گھر جاگتا تھا. زبیہ نے اس کی خاموشی دے کر بات جاری رکھنا چاہی. رابع ٹی وی پر تمہیں چائے دیکھنے کا کہا تھا خالہ نے. وہ سیٹ میں پیچھے ہوا اور اپنا رخ موڑ لیا. زبیہ کو اچانک ٹھوکر لگی، لیکن اس نے سمجھ کر سر ہلایا اور کچن کے اندر چلی گئی. وہ سچ چاہتی تھی لیکن اسے گھیر کر نہیں. اپنے اور رابع آدم کے رشتے پر اسے اتنا یقین تھا کہ وقت کی مار میں وہ کچھ خراب نہیں کر سکتی تھی. وہ کرسی سے کھڑا ہوا.
کھڑا ہوکر ڈریسنگ روم تک گیا اور اپنا آرم سلنگ اٹھا کر لایا۔ اس کا بازو شدید دکھ رہا تھا اور اسے فوراً باندھنے کی ضرورت تھی۔ ساتھ ہی اس نے گھڑی دیکھی۔ آج اس کی پریس کانفرنس تھی اور منیب احکام نے اسے ہدایات کی تھی کہ اسے اپنی طرف کی ساری بات وہیں کلیئر کرنی تھی۔ وہ ایک پرچے پر سب لکھ چکا تھا، معاشرے کے اندر باہر کے سارے بیانات اور زاویہ۔ بس یہ امید کر سکتا تھا کہ اس کا پیغام ان دلوں کو چھو جائے جو اس کی طرف سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ ایک بار وہ میڈیا کی جنگ جیت گیا تو سب ٹھیک کر لے گا، اپنے خاندان کو بھی، اپنے کریئر کو بھی اور اپنے پیار کو بھی۔ وہ لاؤنج روم تک آیا تھا تو اس کے تاثرات جھنجھلائے ہوئے سے تھے۔ سلنگ بار بار اس کی پہنچ سے دور پھسل جاتا یا کندھے میں اٹک جاتا۔ کبھی اس کے بازو کو کونا ٹھیک نہ بیٹھتا تو کبھی گانٹھ میں سے کوئی چوک ہو جاتی۔ زبیہ نے چائے کپ میں نکالتے اس کی دشواری دیکھی تو بولے بغیر نہ رہ سکی۔ میں کچھ مدد کروں؟ یہ مجھے آتا ہے، آرتھوپیڈسٹ نے سکھایا تھا۔ اس نے شرمندگی سے آنکھیں چرائیں، وہ آہستہ سے مسکرا دی اور کپ میں چینی گھول کر وہیں چھوڑ آئی۔ ہٹے، بیٹھیں ادھر۔ اس نے اس کے ہاتھ سے بریس تھاما اور سٹول کی جانب اشارہ کیا۔ رابع بوکھلا کر اسے دیکھنے لگا تو اس نے سنجیدگی سے ٹھوڑی اس کی طرف کی۔ بیٹھو۔ وہ فوراً نشست ہو گیا۔ سفید بٹن شرٹ کی آستینیں ایسی ہی کھلی تھیں۔ استری شدہ کڑک سیاہ پینٹس ٹخنوں سے اوپر نفاست سے مڑی تھی۔ بھورے بال پیچھے بنے تھے اور گلابی نرم گال کٹ اور نشانات پر لگائی کریم کی وجہ سے چمک رہے تھے۔ زخم دکھائیں؟ اس نے نرمی سے درخواست کی۔ کیا کرو گی؟ رابع کہے بنا نہ رہ سکا۔ زبیہ نے اسے واضح طور پر گھورا تو وہ مسکرا کر اپنی آستینوں پر کرنے لگا۔ وہاں کی جلد سرخی میں دھیمی پڑ گئی تھی لیکن سوجن اب بھی ظاہر تھی۔ چوٹ کا رنگ بدل رہا تھا اگرچہ جنبش میں اب بھی دقت پیش آتی تھی۔ زبیہ نے اس کا ہاتھ آگے پیچھے کیا۔ آپ کو ڈر نہیں لگا اس سب کے دوران؟ اس نے اس کا بازو درمیانی اونچائی پر تھاما اور گل پٹی کو اس کے متعلق جمایا۔ رابع نے آنکھیں موڑی۔ نازک ہیزل نور سورج کی روشنی میں بھورا دمک رہا تھا۔ لب خشک تھی اور زبان لوہا۔ زبیہ نے پٹی اس کے اثر انداز ہاتھ کے گرد گھمائی، اس کی کوہنی اور ہاتھ کو ہوا میں تحلیل رکھا۔ اب لگ رہا ہے۔ خاموش اعتراف۔ زبیہ کے ہاتھ رکے، دل تیز رفتار تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کا چہرہ گرم ہونے لگا تو اس نے تھوڑی نیچے کی اور جلدی جلدی اس کے سٹریپ باندھنا شروع کیے، کلائی سے کندھے تک۔ پٹی کس کر وہ پیچھے ہوئی تو اس نے کندھا ہلا کر اپنی نقل و حرکت چیک کی اور کرسی سے کھڑا ہوا۔ زبیہ نے چائے اس کی جانب سرکائی۔ خالہ اب کال ختم کر کے واپس آ رہی تھی۔ کپ لینے آ گئے، جھکا تو زبیہ وہیں کھڑی رہی۔ میں انتظار کر رہی ہوں رابع۔ مجہول الفاظ التماس سے لیس سامنے کھڑے مرد کا ہارٹ پچ پر رکا۔ زبیہ نے آنکھیں اوپر اٹھائیں، وہ بدل چکی تھی، خوف اور دہشت سے سرخ۔ اس کی زبان اس کے حلق میں تنگ ہوئی، ہاتھ میں بے اختیار کپ کپی تاری ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ جواب دے پاتا خالہ واپس آ چکی تھی۔ زبیہ اس سے دور ہوئی اور ڈبہ کھول کر سینڈوچ پلیٹ میں نکالنے لگا۔ خالہ اس سے آ کر کچھ کہنے لگی تو وہ مسکرا دی۔ آنکھیں پھر نرم ہو گئیں لیکن وہ بھول نہ سکا۔ وہ الفاظ، وہ لمحہ، وہ آنکھیں، اگلے 5 سال میں وہ انہیں یاد کرے گا۔ وہ جوہان کے ساتھ ٹویوٹا ایٹلس سے اترا تو کیمروں کا ہجوم اس کے منہ پر تھا۔ مختلف چینلوں کے رپورٹر کرم شب تاب کے چھتے کے مانند سوال کے پل باندھتے اس تک آن پہنچے تھے۔ اس نے واکر کا سہارا لیا اور جوہان نے احتیاط سے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ کیمروں کی بیکان کی کلک ہر سو بلند تھی۔ پس منظر میں ازروئے شک کی گئی سرکوشیاں اس کے اندر تک آگ جھلسا رہی تھی۔ پائلٹ، قاتل، شیطان۔ جوہان مائک کو اس کے منہ سے پیچھے ہٹاتا جا رہا تھا۔ وہ بھی اپنے مخصوص سفید سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا لیکن رابع کی طرح چہرے پر برسوں کی تھکان نہیں تھی۔ آپ نے اپنی بہن کا قتل کیوں کیا؟ ایک نسوانی آواز اس کے برابر چلتی جا رہی تھی۔ نیلا پیلا لوگو والا مائک اس کے ہونٹوں پر تھا۔ اس نے ضبط سے دانت کسے۔ جوہان نے اس کی بے چینی بھانپی تو رپورٹر کو سنجیدگی سے باز رکھنا چاہا۔ شو سم پروفیشنلزم، پیشہ ورانہ رویہ اختیار کیجیے۔ وہ اس کی ڈانٹ کو نظر انداز کرتے ایک اور قدم آگے بڑھی اور مائک رابع کے منہ پر گھسایا۔ اسے اپنے چاروں طرف سیلاب بہتا محسوس ہوا۔ کیمرے، مائک، شور، آوازیں، دنیا کی نظروں میں دیکھے جانے کا وہ رستا ہوا خوف۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ فیول لیکیج میں آپ کا ہاتھ تھا، فرسٹ آفیسر آدم۔ اس بارے میں کیا کمنٹ دینا چاہتے ہیں آپ؟ شکل پر بیزاری کے باوجود اس نے ترتیب شدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کا جواب میں پریس کانفرنس میں دوں گا۔ HXC گرینڈ بال روم میں بلند و بالا ہوائی جہاز سنہری روشنیوں میں کھل رہا تھے۔ ہوا میں کبھی پیش بندی کھلی تھی اور ایئر کنڈیشنز کے ٹھنڈے جھونکے پوڈیم پر لگے تازہ کٹے پھول اڑا رہے تھے۔ نرم گدوں والی کرسیاں قطار در قطار ہال کی وسعت گھیرے ہوئے تھی۔ جرنلسٹ، لیگل نمائندے اور دل سے تجسس رکھنے والی روحیں جیسے کسی تہوار کی آس میں تیار بیٹھے تھے۔ سخت لکڑی کا بنا مہنگنی رنگا پوڈیم ہوٹل کے سنہری لوگوں سے دمک رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایئر لائن کا سربراہ کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔
इस्त्री शुदा सूट और चमकता बालों से खाली सर, छोटी भूरी आंखें अपने सामने लश्कर पर थीं। आज तो मुनीब अहकाम ने शेव भी की थी। रिपोर्टर उनकी ताज़ियत का एक एक लफ्ज़ सुनने के लिए गर्दन के पट्टे अकड़ा रहे थे। कैमरों की हलचल बंद थी। हल्की सूरज की रोशनी पर्दों के दरमियान से छन कर वॉलपेपर पर नक्शे खींच रही थी। मुनीब अहकाम अपनी बात पूरी करके दो पल रुके और सांस मतवाजन की। कैमरों के मेकान की गुनगुनाहट इस दौरान पीक पर थी। मुश्तहिर हुई अफवाहों और कियासात पर रोशनी डालें, मैं फर्स्ट ऑफिसर आबे आदम को बुलाना चाहूँगा। उन्होंने पीछे मुड़कर थ्री पीस सूट में बलबूस नौजवान को देखा। राबे अपनी बराह रास्त तफसीलात आप मीडिया से शेयर करें। वो खामोशी से चलकर स्टेज तक पहुंचा। उसके जूतों की एड़ियां वॉकर के पोच समेत चिकने फर्श पर ठोकर खा रही थी। तस्वीरों और वीडियो की आंधी यकायक और कवी हुई थी। कैमरामैन ने जूम उसके चेहरे पर मरकूज किया। थैंक यू, उसने मुस्तहकम लहजे में शुरुआत की थी। अवलन मेरी तमाम हमदर्दियाँ शुहदा की अहले खाना के साथ हैं। मैं ना सिर्फ एक पायलट, अब मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स की हैसियत से खड़ा हूँ जो ज़ाया होने वाली हर जिंदगी का बोझ महसूस करता है, खासकर मेरी बहन और भांजी। वो सांस लेने रुका। माहिर हाथों की अटल उंगलियों में आज कपकपाहट थी। मैं सारी क्या साराइयों से आगाह हूँ, ज़ाती तनाज़ात के हवाले से की गई दिलबाजियाँ। एंड लेट मी बी क्लियर, अपने मुसाफिरीन की सलामती मेरे लिए हमेशा गैर मशरूत रही है। लम्हा भर कर वक्फा लेकर आवाज़ साकिन रखी। भवों का एक कोना तना था। ये सोच के ज़ाती तनाज़ात मेरा फ़र्ज़ मुझे भुला देंगे, मेरी ड्यूटी पर असर डालेंगे, ये मेरी तज़लील ही नहीं बल्कि सच्चाई के ख़िलाफ़ ज़ियाकारी है। कमरे के चौगर्द अल्ज़ाम और दिफा की बिसात बिछी थी। सफ़ेद चेहरे पर फ्लैश लाइट चमक डाल रही थी। उसके पीछे खड़े बाकी एयरलाइन ऑफिशियल्स भी उसका हर लफ्ज़ कौन से सुन रहे थे। उनके साथ खड़ा जोहान ख्याल से भारी निगाह लिए उसे तक रहा था। मेरी बहन और भांजी उस प्लेन में थे। आवाज़ की सख्ती एक कोने से चटक रही थी। उनका नुकसान मेरे लिए नाकाबिले बयान है। कैमरा उसके चेहरे पर गोल हुआ। जर्नलिस्ट ने बहुत कुछ अपने कागजात पर उतारा। मुझे अपनी बहन बहुत अजीज़ थी, उसकी बेटी मेरी जान थी। ये इल्ज़ामात सिर्फ बेबुनियाद ही नहीं बल्कि मेरे लिए अजियत रसा है। कमरे का सकूत चंद लम्हे कायम रहा। राबे ने अंगूठे की पुश्त से नाक की हड्डी दबाई। पट्टी में कैद बाजू सुन पड़ रहा था। रिपोर्टर्स ने अपने सवालात का आगाज़ किया। वह हर चीज़ ठहर ठहर कर बताता रहा। कुछ के रवैये औरों से ज़्यादा तकलीफ देते, उसने खुद पर जबर किया। सच की राह कांटों की बाढ़ होती है। जब वो एटीसी की खराबी से उन्हें आगाह कर रहा था तभी कमरे के माहौल में यकायक बदल आया। पहले वो सिर्फ ठटका, जबान खामोश हुई, सब एक सा था। उसने दोबारा बात वहीं से जोड़ना चाही जब दोपट वाला आलीशान दरवाज़ा धकेलते रोते पीटते लोगों का लश्कर अंदर आन गिरा। उसके अबरू ऊपर उठे, आंखें शौक से फराख थीं। वो मजलूम के अहलो अयाल थे, बच्चे बूढ़े औरतें आदमी, हर उम्र हर कौमियत के। उनमें सिर्फ दो चीज़ें साझी थी, अपनों को खो देने का रंज और आबे आदम के लिए उबलती नफरत। वो बेख्तियार पीछे हुआ। उनके हाथों में बैनर्स थे और गालों पर आंसू। वो चीख रहे थे, चिंघाड़ रहे थे, राबे आदम ने मेरी बेटी मार दी, उसने मेरा भाई मुझसे छीन लिया। राबे आदम क्यों जिंदा है अगर मेरा खानदान नहीं? सिक्योरिटी उन्हें काबू करने की कमर तोड़ कोशिश कर रही थी लेकिन वो हद से ज़्यादा थी। 200-300 लोगों का लश्कर जो उसे तबाह करने निकल आए थे, उनके दिल सख्त नहीं संग थे। राबे ने पोडियम से हाथ हटाए। वो बेनूर आंखों से सब देख रहा था। रिपोर्टर्स अब गेट की तरफ भाग रहे थे। कैमरों ने भी अपने रुख मोड़ लिए थे। एक माँ रो रही थी, उसके बाल खुले थे और गाल सुर्ख फूले थे। एक बाप अपना सीना पीट रहा था। एक भाई मीडिया के आगे फ़ोन पर अपनी बहन की तस्वीर दिखा रहा था। एक शौहर अपने बिलखते बच्चे चुप करवा रहा था। वो सब मजलूम थे, उन सब ने कोई अपना बहुत अजीज़ खोया था, उसकी तरह। वो उस जैसे थे, उन्हें ही उसका गम समझ आना चाहिए था, लेकिन अफसोस राबे आदम उनका साथी नहीं, उनके ख्वाब और मुस्तकबिल कुचल देने वाला हाथी था। उसकी सांसें उन्हें चुभती थीं, उसकी ज़िंदगी उन्हें खुद पर हमला लगती थी। वो जी रहा था उन सब के दिल मार कर, रूहें छीन कर भी जिंदा था। वो अपने ट्रांस से तब जागा जब एक साबुत अंडा उसके सीने से लगकर टूटा और उसका स्याह कोट जर्द रंग हो गया। उसने नीचे देखा, एक और अंडा उछाला गया जो उसके दूसरे कंधे से टकरा गया। माती मरो। एक पानी की बोतल उसके मुंह पर फेंकी गई। वह बिगड़ कर तिरछा हुआ, संभलने के लिए पोडियम का सहारा लिया। माती मरो। इस बार फेंकी गई पानी की बोतल हवा में ही फट गई। स्प्रिटर्स का ठंडा पानी उसके मुंह पर लहरों की सूरत पड़ा। माती मरो। सब उसके आसपास जमा थे। 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स उसे स्टेज से नीचे उतार रहे थे। मुनीब अहकाम के तासुरात बिगड़े थे। जोहान प्रेस को मुखातिब करना चाहता था, सब खराब हो गया था। राबे आदम जहां कदम रखता वो जगह पुरनुक्स क्यों हो जाती? उसका जिस्म भारी था,
वो खाली निगाहों से आसपास देखता रहा, मुंह में कैद जबान पत्थर की हो चुकी थी। आखिरी सीढ़ी से उतरते ऑफिशियल्स उसे बैक रूम लेकर जा रहे थे, जहाँ से खारची दरवाज़ा था। उसके कानों में पानी था, बहरे हिंद का पानी। उसके कानों में चीखें थी, 350 मकतूलीन की चीखें। उसकी हस्ती पर इल्ज़ाम था, हज़ारों लोगों के ख़ानदान हड़पने का इल्ज़ाम। दुनिया भूल चुकी थी कि राबे आदम भी एक विक्टिम था। दुनिया से बढ़कर वो खुद भूल चुका था। तमान तो उन डॉक्टर इस्माइल के उस बंगले में खामोशी तारी थी। अरसा हुआ था यहाँ का शूट छट चुका था। लिविंग रूम में लगे टच स्क्रीन एलईडी टेलीविजन पर 9 से 10 का ड्रामा चल रहा था। ढेरों मेकअप लगाई औरतें और उनके साथ खड़े चौड़े खुबरू अदाकार अपने रोल में मगन थे। उनके मुंह हरकत में थे, लेकिन आवाज़ें दबी थी। घर के रिहायशी ने वॉल्यूम ज़ीरो जो किया था। निशिस्तगाह का कालीन नर्म भूरे और जर्द के दरमियान किसी जिंदा दिल रंग का था। उस पर गाढ़े सुर्ख सरदा के फूल छुपे थे। उन्हीं के दरमियान वो बैठा था, स्याह जीन्स और नेवी ब्लू पूरी आस्तीनों वाली शर्ट में। उसके घुटने सीने से टिके थे और बाजू उनके चौगिट बंधे थे। चेहरा ढलका था हुआ था और घनी पलके नीम दराज आंखों पर बिछी थी। वो उंगलियों के पोरों से अपने पैर के नाखून को छू रहा था। घर में छाया सकूत उसका सांस रोक रहा था। राबे आदम जी शैतान। राबे आदम एक शैतान है। राबे आदम इज़ अ डैमन। उसने बेख्तियार अपने कान हाथों से छुपाए। उसके लब कपकपा रहे थे, सांस टूट टूट कर आज़ाद थी। घुटने और सख्ती से आपस में मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया एक एक लफ्ज़ उसके जहन में तराश चुका था। उसका सर फट रहा था, दिल दुख रहा था। दुनिया उसे खून में रंग चुकी थी। अपने आप को सही साबित करने की हतमी कोशिश भी दम तोड़ गई थी। क्या वह ऐसा ही रहेगा? क्या उसे तारीख में ऐसे ही हिफ्ज़ किया जाएगा? बहन का दुश्मन, 350 लोगों का कातिल, दिमागी मरीज राबे आदम और अपनी 6 साला भांजे को भगोस किया। पैसों का लालची, खूनी अदावत में हर हद से तजावुज़ कर जाने वाला दरिंदा। अभी अभी 20 साल राबे अपनी स्टडी में बैठा 20 साल राबे अपनी स्टडी में बैठा फाइनल पर्चा रात की तैयारियों में जुटा था। एक टांग कुर्सी पर ऊपर रखी थी और एक लंबी की हुई घूमने वाली कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। गोद में रखे तेरे बरकियात एवियोनिक्स के नोट्स हरे रंग हाईलाइटर में चमक रहे थे। उसे तो देखकर ही आंखों से पानी निकल आए। वो पढ़ कैसे रहा था? बाद में खा लूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ। उसने एक सतर के नीचे लकीर खींची और पेंसिल का रबड़ अपने दांतों के बीच दबाया। ओहो, तुम्हें खाने का न्योता देने कौन आया है? रुबाब जल्दी जल्दी उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर रही थी। उसने गड़बड़ाकर ऊपर देखा। क्या होकर रह गया? कसम से अम्मा वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हो तुम लोग। औरत लगती हो पूरी। उसके सामने सादी लकड़ी वाली कुर्सी खींच कर बैठी। वह हंस दिया और चेहरा तिरछा करके अपनी बहन को देखने लगा। मिर्चें ज़्यादा थी क्या खाने में? उसने महसूस होते उसे चिढ़ाया। रुबाब ने घेर वाली शलवार पहनी, टांगे ऊपर रखी और बाल पीछे हटाए। सफ़ेद बाजू कुर्ता उसके ऊपर जच रहा था। तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो आगे झुकी। राबे ने कहते किताबें इधर उधर रखी। रुबाब चिढ़कर उसके पास मुड़ी और एक बार में उसके सारे कागजात इकट्ठे करके दूर रखे। मुझे देखो, सिर्फ मुझे। राबे ने गहरी सांस लेती मुस्कान दबाई और कुर्सी घुमाकर उसे देखा। ठोड़ी के नीचे मुठ्ठियां जमी थी। हुक्म जनाबे आली। रुबाब ने झिझकते हुए अपने दामन से खेला। वो मैं ऑफिस जाती हूँ ना। घर से तो यही कहकर निकलती हैं। मैंने तुम्हें चांटा मारना है। चुप करके सुना मेरी बात राबे आदम। वो थक कर हंस पड़ा और अंगूठे से नाक मस ली। ओके, सॉरी सॉरी, चलें बोले। मेरे ऑफिस में यूनिवर्सिटी से ही जानती हूँ मैं तो, लेकिन उसने ज़बान से होंठ गीली किए। एक लड़का है, वो फाइनेंस संभालता है। राबे ने आंखें बड़ी की। कहें कहें। राबे के गाल टमाटर जैसे सुर्ख हुए। उसका नाम मुर्तज़ा अब्बास है। वो बहुत अच्छा है। मतलब इतना अच्छा भी नहीं है, काफ़ी बोंगा सा है। गर्म कॉफ़ी ठंडी करके पीता है। रियली उससे बोंगा हो सकता है कोई? राबे ने अपनी तेवरी घुराई। आई डोंट नो, आप बताएं। राबे का दिल किया फर्श खोद कर अंदर दफन हो जाए। वो कह रहा था कि मतलब फ़ौरन नहीं हुआ कुछ। मैं उसे 5 सालों से जानती हूँ, ऐसी ही बातों बातों में। क्या आपको मुर्तज़ा अब्बास पसंद है आपा? रुबाब का जबड़ा फर्श से जा लगा। आंखें पूरी खुल गई कि सारा कमरा अपने अंदर सुमो लें। राबे ने उस 4 सेकंड के वक्फे के जी भर कर हंस उठाए। अब रू ऊपर करते उसने अपनी बहन को चैलेंज किया। बताएं। और कबले पास कोई ही उसके मुंह पर रुई का तकिया उछाल दिया गया। रुबाब उसके गद्दे में चेहरा छुपाए चीख रही थी। अलबत्ता उसके अल्फाज थे किसी गैर जालक भाषा के। राबे खुश दिली से हंस दिया। क्यूट। अपने नोट्स वापस खोलते उसने पेंसिल पेज से उठाई। भागेगा तो नहीं ना? रुबाब सीधी हुई और होंठ काटते उसे देखा। फिर उसने चेहरा हल्के से नफी में हिलाया। राबे ने ठहर कर उसकी शक्ल देखी, फिर कैलकुलेटर सामने रखा और सीट में आके झुका। 2 चैप्टर रहते हैं, उसके बाद डिटेल्स प्लीज। उसने हथेली अपने गाल पर रगड़ी जहां आंसू दरारें पैदा कर रहे थे। इस घर के छोटे से कमरे में बैठा वो इतना नाजुक, इतना कमजोर लगता था। उसकी सारी कामयाबियां दम तोड़ गई थी। राबे आदम ये, राबे आदम वो, राबे आदम ऐसा, राबे आदम वैसा। कौन था राबे आदम? एक मुअम्मा, एक मौजज़ा, एक हादसा।
اس کے ساتھ قالین پر اوندھا پڑا اس کا فون تھرتھرا رہا تھا، زوزوں کی آواز ساکت بیٹھک میں وزنی ہتھوڑوں کے مقابل تھی۔ اس نے پسینے میں شرابور انگلیوں کی مدد سے فون پلٹا۔ زبیہ کالنگ، اور وہیں اس کی بچی کچی آس بھی بھاپ بن گئی۔ وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کس منہ سے یہ رشتہ بچائے گا؟ اس نے آج صبح سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس امید میں کہ وہ سب صحیح کر لے گا۔ اس نے فون کے کنارے بنا بٹن دبایا، فون خاموش ہو گیا، زبیہ خاموش ہو گئی۔ اس نے صوفے سے سر ٹکرایا۔ بھوک، پیاس، درد، نیند، تفاوت رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ آنکھیں خودکارانہ طور پر بند ہونے لگی، اس کا آپ بھی خاموش ہو گیا۔ گھنٹی بج کر تھک گئی اور فون کٹ گیا۔ زبیہ نے ریسیور دور رکھا، بھوری آنکھیں ساکت تھی لیکن ان میں چمکتی دکھ کی لہریں۔ کچن کے چھوٹے بلب کو چھوڑ کر صحن میں اندھیرا چھایا تھا۔ ابا ہمیشہ کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے، کہاں گئے، کیوں گئے، کب آئیں گے، نہ ہی اسے سوال کرنے کا حق تھا، اور سچ کہیں تو نہ ہی شوق۔ وہ خاموش قدموں سے چل کر کھڑکی تک آئی۔ شیشے کے پار رات گھنی تھی، دسمبر آنے والا تھا۔ اس نے بازوؤں کے اطراف میں ہاتھ لپیٹتے آسمان کو دیکھا۔ ننے تارے سیاہ غالیچے پر دمک رہے تھے۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کھڑکی کے پٹ سے ٹکرایا تو کڑکڑ کی آواز گھر میں سنائی دی۔ وہ آگے جھکی اور کوہنیاں سمیت سیمنٹ کی سل پر سجائیں۔ اسے آج صبح یاد آئی جب گھر کا دروازہ کھلا اور اس کا باپ اس بڑے عمر کے آدمی کو خوش آمدید کہتا اندر بلا رہا تھا۔ اتنی مان اور اتنی عزت دیتا تھا اس کا باپ اس مرد کو۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اسے ہی کیوں؟ کبھی رابعے کو کیوں اس طرح قبول نہیں کیا تھا انہوں نے؟ اسے اس مرد کی گہری نظریں یاد آئیں۔ بھرکم اور حاکمیت سے بھرپور آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ چائے کے لیے زبیہ نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے چہرہ ترچھا کرتے جان بوجھ کر اس کی بند انگشت سے اپنی انگلیاں ٹکرائی تھیں۔ وہ ٹھٹک کر رکی اور بمشکل آنسوؤں پر جبر کرتے اپنے باپ کو دیکھا۔ انہوں نے کمزور سی ہنسی باہر نکالی اور فوراً موضوع تبدیل کر دیا۔ وہ لمحہ چلا گیا لیکن اس کا غم بڑھ گیا۔ اس نے چہرہ جھکاتے اپنی چوتھی انگلی کو دیکھا، وہاں کی نرم بھوری جلد خالی تھی۔ بیجا طور پر دوسرے ہاتھ کی انگلی سے گوشت کو چھونا شروع کیا تو ایک غیر معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں کے کنارے چھو گزری۔ اب میں راستہ بھی نہیں ڈھونڈتا زبیہ، مجھے پتا ہے میرا آخر تم ہو۔ شامیں بیت چکی تھی، مسکراہٹیں فنا ہو گئی تھی، چھت پر کھڑے نفوس اب کہیں نہ تھے۔ 2 ہفتہ پہلے کا وہ خیال کسی مووی کا سین لگتا تھا۔ اس نے کھڑکی آہستگی سے بند کی اور کمرے کی طرف جانے مڑ گئی۔ ایک اور رات وہ بے آسرا سوئے گی۔ دروازے کی بیل چنگھاڑ رہی تھی، سورج کی تپتی شعاعیں اس کے گال کی ایک طرف گرمی برسا رہی تھی۔ وہ قالین پر اوندھا ہوا لیٹا تھا، تکیے کے پھول اس کی جلد پر سرخ نشانوں کی صورت چھپ چکے تھے۔ اس نے بازو کے بل خود کو اٹھایا اور نیند میں پلکیں جھپکیں۔ صبح ہو گئی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ سے چہرہ مسلا اور ساتھ گرا واکر اٹھایا۔ صوفے کے سہارے کھڑے ہو کر وہ ٹیڑھے میڑھے کپڑے پہنے چوکھٹ تک پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹک کر کھلا تھا تو سامنے کھڑی شکل دیکھ کر اس کا دل کیا وہیں دوبارہ بند کر دے۔ سامنے جوہان کھڑا تھا، سرمئی ٹریک پینٹس اور سفید سوٹ شرٹ میں ملبوس، کانوں میں ہینڈ فری لگے تھے اور گلے میں اس کی تار۔ اس کا سانس چڑھا تھا اور ہاتھوں میں پلاسٹک کی تھیلی تھی۔ اس نے ایک ترچھی سے مسکان سے اسے دیکھا۔ امید کرتا ہوں تم نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ کوٹ نہیں ہے، اتوار کو میں کوٹ جاتا بھی نہیں ہوں۔ رابعے نے ابرو اونچی کر کے آنکھیں بڑی کھولی اور خود کو ہوش میں رہنے پر مجبور کیا۔ کیوں آئے ہو میرے گھر؟ اس کا سوال سیدھا تھا تو وہ جواب بھی سیدھا چاہتا تھا۔ میرا دل کیا ہم ناشتہ ساتھ کریں۔ وہ اس کے دروازے کے ساتھ دیوار پر ایک بازو ٹکاتے تکان سے بولا۔ ہینڈ فری اب اس کی گردن میں ڈلے تھے۔ مسٹر حاضر، میں آپ سے اتنا فرینک نہیں ہوں۔ مسٹر آدم، کیا آپ کو کروسنٹ پسند نہیں ہے؟ کیا؟ رابعے نے چھڑ کر کہا۔ چوہان نے گہری سانس لی اور 2 قدم پیچھے ہوا، اب کہ اس کا انداز تھوڑا سنجیدہ تھا۔ میں کل کے بعد سے شرمندہ ہوں، البتہ جو ہوا اس میں کسی کی غلطی نہیں۔ پریس کانفرنس خراب ہو گئی اور تمہیں اس طرح جانا پڑا۔ مجھے لگا تمہیں اکیلے چھوڑنا درست نہیں ہوگا، کہیں میں خود کو مار نہ دوں۔ اس نے تلخی سے فکرہ مکمل کیا۔ فکر مت کرو، 35,000 فٹ سے گر کر بھی تمہارے سامنے کھڑا ہوں، میں رج کے منحوس ہوں۔ اکیلے رہتے ہو تم؟ چوہان نے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ 18 نومبر کے بعد سے۔ اس کا بھی میٹر شارٹ ہو گیا تھا۔ وکیل مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، تمہیں کمپنی سے مسئلہ ہے، میرا ناشتہ قبول کر لو، میں چلا جاتا ہوں۔ تمہیں میرا پتہ کیسے ملا؟ اس نے تنے تاثرات کے ساتھ استفسار کیا۔ چوہان نے پسینے سے تر ماتھا آستین سے صاف کیا۔ ایسی تو اپنے ذرائع عام نہیں کر سکتا، وکیل ہوں۔ تمہارے کورسز میں اسٹاکنگ بھی شامل ہوتی ہے کیا؟ چوہان ہنس دیا۔ سورج کٹھور ہے اور تم نردئی۔ ناشتہ یہاں چھوڑ رہا ہوں، کھا لینا، فارغ ہو تو پولیس اسٹیشن چکر لگانا، اٹاپسی کے لیے باڈیز جانا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ سیدھا ہوا، اچانک جس میں کرنٹ دوڑا۔ کیا اس سے کچھ ثابت ہوگا؟ اس نے سہم کر پوچھا۔ ہاں بھی اور نہیں بھی، وقت لگے گا۔ باڈی کاؤنٹ 350 اور میڈیکل ٹیمز گنتی کی۔ یہ کیس ہائی پروفائل بن چکے، میڈیا کی چھان بین عروج پر ہے۔ رابعے نے لب کاٹے۔ گزری ہوئی شام اس کی آنکھوں کے سامنے چکر کاٹنے لگی۔ ماتی ماتی ماتی۔ رابعے، اس کے سامنے چٹکی بجاتے چوہان نے اسے پکارا۔
वो संभल कर सीधा हुआ। तुम्हें एक खबर देनी थी, उसने खामोश रहकर उसे आगे बोलने का इशारा किया। चौहान ने थोड़ी आड़ी की और एक पल के लिए नजरें छुपाई। तुम्हारे बहनोई ने भी ऑटोप्सी के लिए दस्तखत किए हैं। अब्बास कसर के वसी और रीज लॉन को फलांग कर सीमेंट की पतली सफेद पटड़ी के दोनों तरफ मोतिया के फूल उगे थे। खूबसूरत सुगंध नथनों से गुजरती दिमाग तक असर कर जाती। आसमान में नीले बादलों के साए में मगरिब का गुलाबी नूर बिखरा था। सूरज दूर कुआलालंपुर के स्काई स्क्रैपर्स के पीछे रुपोश हो चुका था। सफ़ेद प्लेटेड पैंट्स और स्याह आदि आस्तीनों की टी शर्ट में उसकी कसरती ढाल साफ नुमाया थी। सीधा हाथ प्रेस में कैद था और वो कदम कदम वॉकर अपने साथ चलाता उस तंग राह को पार करता मेन दरवाजे तक जा रहा था। अचानक लॉन की दूसरी तरफ से एक नन्हा वरूद उसके जूतों के सिमट दौड़ा। वो चौंक कर ठहर गया और वुडी को अपने टिम्बरलैंड पर आकर झुकते देखा। वुडी मुर्तज़ा के घर वालों का खानदानी पोमरानियन कुत्ता था। वो मुसलसल भौंक रहा था। उसके होंठ उसी तरह खुले थे जिसे रुबाब ने उसका स्माइलिंग फेस कहा करती थी। अपनी नाक उसकी एड़ियों से रगड़कर वो राबे के इर्द गिर्द उछलने लगा। वह हंस दिया। गाल का चांद निखर कर सामने आया। ओह वुडी! वो झुककर उसे सहलाना चाहता था, लेकिन उसका डॉक्टर पहले ही उसे डांट लगा चुका था। वो बिल्कुल आराम नहीं कर रहा था, इसलिए उसकी टांग की रिकवरी बहुत आहिस्तगी से सरअंजाम हो रही थी। वुडी! उसके पीछे किसी ने दोहराया। उसने बेख्तियार अपना तर्ज सुधारा। दिल ने सीने की हदूद में जंग शुरू की। वह आहिस्तगी से पीछे घूमा तो मुर्तज़ा उसके सामने था। भवें सुकेड़े होंठ भींचे, स्याह फ्रेम्स, बिखरे हुए बाल और बड़ी शेप, सफ़ेद कुर्ते की शिकने नुमाया थी और आंखों के नीचे गढ़े स्याह। राबे का दिल बीच से आधा हुआ। सलाम भाई। वुडी अब उनके दरमियान कूद रहा था, मुस्कुराता, दुम हिलाता। मुर्तज़ा ने पल के नीचे करते सांस बहाल की, जवाब फिर भी नहीं दिया। राबे ने अपनी बेचैनी मुस्कुराहट में तब्दील की। भाई मैंने सलाम की है। जानता हूँ। सफ़ेद कुर्ते वाले मर्द की निगाहें तीर थी जो पल भर में उसके रूह के आर पार हो गई। मैं जवाब नहीं देना चाहता। मुझे नहीं लगता तुम्हें सलामत रहना चाहिए। एक कौवा उनके सरों से गुजरा। दूर अज़ां अपने आखिरी कलमात पे थी। वुडी भी पलट कर अंदर दौड़ गया। राबे ने ठहर कर हवा अंदर खींची। आपको वाकई लगता है मैंने? मुर्तज़ा ने उसकी शक्ल देखी थी और फिर उसके होंठों के किनारे ऊपर उठे और वो जल्द ही वो हंस रहा था। मुझे लगता? उसने हथेली से मुंह छुपाते पूछा। ओह मुझे लगा तो बहुत पहले था राबे। राबे अब तो बस एतमाद हुआ है। स्याह टी शर्ट वाले मर्द का इस्तराब काबिल लम्स था। आपको मैं ऐसे लगता हूँ? मीडिया झूठ बोल रहा है भाई। लोगों को बस एक स्केप कोट चाहिए होती है। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। मुर्तज़ा ने आंखें नजरें फेरी। आप तो जानते हैं मैं आपा और अदा से कितना मानूस था। वो दोनों मेरे लिए आंसू, गर्म आंसू उसके हलक कस रहे थे। मैं जानता था रुबाब तुम पर कितना भरोसा करती थी। उसके हाथ पीछे बंधे थे और चेहरे का तासुर नहायत गंभीर था। बस इतना पता होता कि उसका भरोसा जानलेवा साबित होगा तो उसे तुम्हारे इतना पास कभी ना आने देता। मैं क्यों मारूंगा उन्हें? कहते उसकी सांस फूली। ये दूसरी बार था जब वो किसी को अलग से सराहत बख्श रहा था। पहली अम्मा थी, अम्मा जो उसे छोड़ गई थी। मुर्तज़ा चंद लम्हा ठहर कर उसकी शक्ल देखता रहा। मगरिब की नर्म रोशनी और चांद की मिटती झड़ती नखरई चमक उसके चेहरे पर बूंद बूंद नाजिल हो रही थी। मैंने खुद से वादा किया था तुम्हें आइंदा अपने करीब नहीं आने दूंगा, लेकिन वट एवर इट टेक्स। वह कहता मेन दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राबे ने भी अपना रास्ता नापा। अंदर आए तो घर तारीकी में डूबा था। वो मुर्तज़ा अब्बास की बेरंग जिंदगी की अक्कासी करता था। राबे उस घर में कितनी बार आया था वो नहीं भूल सकता था। ये अदा के दादा दादी का घर था। ये जब भी वो लोग दुबई से कुआलालंपुर आते तो इधर ही ठहरते थे। मुर्तज़ा ने रुख सीधा अपनी लाइब्रेरी नुमा स्टडी में की तरफ किया था। नारंगी रोशनी लकड़ी के ऊंचे शेल्फों पर उमटती गई और कितार दर कितार किताबें वाजे हुई। राबे बेआवाज़ कदमों से उसके पीछे चलता रहा। मुर्तज़ा की हरकत में फुर्ती थी। वह सब नज़रअंदाज किए सीधा लंबे डिवाइडर तक गया और शीशे के पट खोले। उकड़ू बैठकर वह दराज से कुछ निकालने लगा। आप क्या साबित करना चाहते हैं? उसने थक कर पूछा, लेकिन उसकी बहनोई ने कोई जवाब ना दिया। जल्दी वह सीधा हुआ और फाइलों का दस्ता लिए उसकी जानिब बढ़ा। तुमने पूछा था ना कि तुम क्यों मारोगे रुबाब को? उसने नफरत भरे अंदाज से एक एक लफ्ज उसके मुंह पर मारा। मैं पूछता हूँ तुमसे, तुम क्यों नहीं मारोगे रुबाब को? साथ ही फाइल्स टेबल पर धर दी। राबे ने गड़बड़ा कर उसे देखा और फिर उन कागजात को। वो आगे झुका और उनके पन्ने पलटने लगा। साथ ही उसकी आंखें फैलती गईं। मोंट कियारा वाला फैमिली होम, मुश्तरका बैंक अकाउंट्स, शोहर बाहर बाहरों वाली सैयद अब हलाल फूड शॉप्स, तुम्हारे अब्बा की विरासत, म्यूचुअल इंश्योरेंस पॉलिसियाँ। मुर्तज़ा का चेहरा जितना सुर्ख था उतनी ही स्याह उसकी आंखें थीं। बंजर खाली। रबाब हर जगह थी जहां तुम उसे नहीं देखना चाहते थे। तुम क्यों नहीं मारोगे उसे? ये सब मुझे नहीं चाहिए। उसके हाथ की लग्जिश कर रहे थे। आंखें घबराहट से चित थीं। चाहने से क्या होता है? अब इन पर सिर्फ तुम्हारी मलकियत है। रुबाब कहीं नहीं है और उसकी मौत का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हुआ है मिस्टर पायलट।
آپ مجھ سے یہ لے لیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپا کو چند پیسوں کے لیے ماروں گا۔ 30.26 ملین رنگٹ۔ جب رابع کی سانس رکی، جو آج کی تاریخ میں 8,918,640 US ڈالر کے مقابل ہیں، یہ چند پیسے نہیں ہوتے رابع، کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اور فائل سمیٹنے لگا۔ میں تم سے لوں گا، ضرور لوں گا، لیکن پیسے نہیں۔ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارا سکھ چین۔ اس کے گال پر ایک آنسو ٹوٹ کر کانچ ہو گیا۔ مرتضیٰ نے آخری فائل بھی ڈبے میں ڈالی اور ڈھکن بند کیا۔ کل صبح کی ہیڈ لائنز دیکھنا مت بھولا۔ سلامت تنگال۔ وہ زمین پر پھسل گیا۔ گرم تپتے آنسو اس کی جلد بھگو رہے تھے۔ خدا کا واسطہ بھائی، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ مرتضیٰ جو پلٹنے ہی لگا تھا، ایک پل کے لیے رکا اور اس کی طرف سر پھیر کر دیکھا۔ گھٹنوں پر گرا رابع آدم آنسوؤں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا واکر کنارے پڑا تھا اور بریس میں بندھا ہاتھ ہوا میں بلند تھا۔ وہ مسکرایا، لیکن آنکھوں کی ویرانی قائم رہی۔ ویلکم ٹو دا کلب۔ آئندہ چند دن سابقہ سٹار پائلٹ کے لیے عذاب تھے۔ ٹویٹر کا کونا کونا اس کا نام جانتا تھا۔ ہر طرح کے ہیش ٹیگ میں اسے مختلف زاویوں سے کھنگالا گیا تھا۔ یوٹیوب اور نیوز چینل پر سائیکالوجسٹ اور مشہور کرمنالوجسٹ کو بلا کر رابع آدم کے مینٹل ہیلتھ کو جانچا جا رہا تھا۔ کون تھا وہ اور کیسے بنتا تھا کوئی اس جیسا؟ پیسے کی اس قدر ہوس کہ اپنے خون مار دیا جائے، اتنا اندھا پن کہ معصوم جانیں چلی جائیں اور آپ کا بال نہ دکھے۔ انہیں اس خبر سے غرض نہ تھی کہ اب تک تفتیش کی کوئی حتمی رپورٹ یا اعلان نہیں جاری کیا گیا تھا۔ میڈیا کو ایک ویلن چاہیے تھا جس کے لیے رابع آدم کو کاسٹ کر لیا گیا تھا۔ اور ٹاپسی ٹیسٹنگ وقت مانگتی ہے۔ طیارے کا حصہ پڑنے والے بھی ہفتوں سے بحرین کے پانی ناپ رہے تھے اور بلیک باکس کے لیے کیے گئے سرچ آپریشن اب تک صرف نرپھل ثابت ہوئے تھے۔ یہ 2009 تھا جب ٹیکنالوجی کی جڑیں کمزور تھیں اور طبیعیات کے ذرائع محدود۔ لیکن ایک چیز واضح تھی، اس کے زوال کے ساتھ ہی ملائیشیا ایئر لائنز کے زوال بھی اصل ہو چکا تھا۔ اسٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئرز دیکھتے رابع نے شوق سے اپنی ٹھوڑی چھوئی۔ یہ دسمبر کی شروعاتی دن تھے اور صبح کی روشنی لیونگ روم میں گرے بھاری پردوں کے باہر سے ہی رخ موڑ جاتی۔ تمام تن ڈاکٹر اسماعیل میں وہ ہنستا بستا گھر کوئی کھنڈر لگتا تھا۔ مٹی اور دھول میں اٹا ہوا اس کا اپنا آپ بھی کچھ خاص مختلف نہ تھا۔ سفید رنگت پر شیپ گھنی اور بے ترتیب تھی۔ گہرے بھورے بال برخلاف اصول بڑھ کر اس کے ماتھے پر نقشے کھینچ رہے تھے۔ چہرے کے نشانات ہلکے تھے اور اس کے ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ وہ جلدی اپنا بریس کھول سکتا تھا، البتہ لوہے کا واکر چند اور دن اس کا ساتھی رہے گا۔ کاؤنٹر پر لیپ ٹاپ سجائے وہ برسا ایکسچینج کی ویب سائٹ پر اسکرال کر رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا لاشعوری طور سے داڑھی کے بال نوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تکان تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پچھلے 3 ہفتوں سے وہ 10 گنا بڑھ چکا ہو۔ مسکراہٹ اور نرمی تو چہرے سے جیسے فک ہوئی تھی، جیسے ہوا سے انجرے۔ لیونگ روم میں صبح کے وقت بھی نیم روشنی تھی۔ گہرے کاسنی رنگ کے مخملی پردے ساکت لٹکے تھے۔ باد بہار کو ہرانچل سے روکتے اس نے نشست میں پیچھے ہوتے ساتھ رکھے مگ تک ہاتھ بڑھایا اور ہونٹوں سے لگایا۔ وہ خالی واپس آیا تو اس نے سر نیچے کرتے اندر جھانکا۔ کافی ختم ہو چکی تھی۔ کھڑے ہوتے اس نے ایک ایک کر کے سارے کیبنٹ چھان لیے تو تھک کر کرسی کی پشت سے پکڑی۔ گھر کا سودا سلف ختم تھا اور کھانے کو اپنی کھال کے علاوہ کچھ نہ بچا تھا۔ وہ باہر کیسے جائے؟ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرائی اور قالین پر چلتے کھڑکی کے کنارے پہنچا۔ ایک طرف کھڑے ہوتے اس نے 2 انگلیوں کے درمیان سے پردہ تھاما اور ذرا سا دور کیا۔ ان کے گھر کے ٹھیک نیچے رپورٹرز کا جمع کا فیڈ تھا۔ سیاہ سفید بلیزر پہنے، ہرے بھرے لوگوں والے مائکرو فون ہاتھوں میں اٹھائے وہ گھر کے مین دروازے کے آگے پہرا ڈالے تھے۔ کچھ تھک کر کیاریوں کے ساتھ بنی پٹڑی پر سستا رہے تھے اور کچھ آس پاس کری کا شوٹ کر کے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے۔ یہ ہے وہ جگہ جس نے رابع آدم جیسے درندے کو پناہ دی تھی۔ یہ تھی وہ عمارت جو دغابازیاں برداشت کرتی رہی۔ بھائی بہن کا خون کر گیا اور ان دیواروں نے کان بند کر لیے۔ وہ لوگ تھکنے والی نہیں تھے۔ اس نے پردہ چھوڑا اور پیچھے دیوار سے ٹک گیا۔ پچھلے کئی دن سے یہی معمول تھا، یہی دستور تھا، لیکن اب اذیت برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ اب تلاش رزق ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے ایک اور دن خالی پیٹ پر کشمش کھائیں تو وہ اپنی عقل کھو دے گا۔ وہ ٹھہرا تو اسے یاد آیا کہ اب تو کشمش بھی ختم ہو چکی تھی۔ منصوبہ بنانا پڑے گا۔ اس کے گھر میں پچھلا دروازہ نہ تھا، لیکن کمروں کے کنارے سے گزرتا ایک کوریڈور ضرور تھا جہاں ماں اکثر فاضل سبزیاں رکھا کرتی تھیں۔ اس کی دیواریں چھوٹی تھیں اور گلی کی عقبی طرف کھلتی تھی۔ نیم ٹوٹے پیر کے ساتھ چھلانگ لگانا مشکل تھا۔ گروسری خرید کر وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اپنے بدن کو سیاہ ہوڈی اور ماسک سے ڈھک دینے کے باوجود اپنے سفر کے ایک بھی پل محفوظ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اسے مسلسل اپنے پیچھے سائے ہلتے جلتے دکھ رہے تھے۔ کبھی کوئی آواز اس کے کندھے کے بہت قریب آ کر کچھ بولتی تو کبھی کسی کے کیمرہ جھپکنے کی کلک اس کی روح تڑپا جاتی۔ مین سڑک پر آتے اس نے ماسک کا کنارہ پکڑ کر منہ بہتر طریقے سے چھپایا۔ اب وہ سائڈ واک پر چل رہا تھا، اتنا تیز جتنا ایک واکر اور نیم مجروح بازو کے ساتھ چلا جا سکتا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی دودھ کی تھیلی سرسرا رہی تھی۔ رابع! غیر مترقب پکار
اس کے کانوں سے لگی تو اس نے بغیر خیال ثانی اپنی چاپ تیز کر دی. پیچھے آتا شخص بھی ہار نہیں مانتا تھا. رابع. دوبارہ اسے پکارا گیا تھا. جسم کا درجہ حرارت چڑھتا جا رہا تھا اور اس کے تیوریوں پر نوارد پسینہ پھیل چکا تھا. اب کہ وہ ایک ٹانگ کو گھسیٹے تقریباً بھاگ رہا تھا. اس بار کسی بلاوے نے اس کا راستہ نہیں روکا بلکہ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آن گرا تھا. اس کی ریڑھ کی ہڈی برف ہوئی اور رابع نے قوت لگا کر اپنے آپ کو اس شکنجے سے آزاد کرایا. ماسک کے پار اس کی سانسیں بلند و بے ضابطہ تھیں. وہ ترچھا ہوا ہیزل آنکھیں دہشت سے کھلی. زبیہ نے چشمے داشت اور نراسی کے ملے جلے جذبات میں اسے دیکھا. وہ سر تا پا ہلکے نیلے عبائی میں تیار تھی. سورج کی روشنی اس کی بھوری رنگت پر گر کر اسے ضرورت سے زیادہ پرکشش بنا رہی تھی. یہ تم ہی تھے؟ وہ خوش دلی سے بولی. اس کے ہاتھوں میں بھی شاپنگ بیگ تھے. میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا. گھنے درختوں کے سائے میں چھپے مجنوں اصل دانوں سے وہ تجاہل نہیں برت سکتا تھا. ان کے کیمرے اب بھی تیار تھے. ان کے منہ اب بھی گیلے تھے. وہ رابع آدم کا بال بال الگ کر دینا چاہتے تھے. کیا ہے؟ تمہیں کیوں روکا ہے؟ اس کے الفاظ اس کی روح سے زیادہ سنگ نہ تھے. زبیہ نے حیرت سے پلکیں مچکائیں. تم میرے میسیجز کیوں نہیں دیکھتے رابع؟ نہ ہی کالز اٹھاتے ہو. تمہارے گھر کی بتی بھی ہمیشہ بند رہتی ہے. میں تم سے کیسے رابطہ کروں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کلک کلک کلک. رابع نے اشتعال میں سر دائیں بائیں کیا. لڑکیوں کا چھتا درخت کی آڑ میں کھڑا اس کی تصویر بنا رہا تھا. ان کی سرگوشیاں ان کے درمیان بلند تھیں. کھینچو کھینچو کھینچو. اس نے جبڑا کھینچ لیا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا. کیا ہو گیا؟ جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں، جیسے تم سا پارسا تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ بلا وجہ چڑ رہا تھا. رابع. وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. پھر ایک قدم آگے بڑھی اور اس کا بازو چھوا. ہوڈی والے مرد نے بے دردی سے ہاتھ چھڑا لیا. تم مجھے جج نہیں کر سکتی زبیہ. میں یہ نہیں ہونے دے سکتا. میں تمہیں جج نہیں کر رہی. وہ اس قدر بیاس تھی کہ اسے اپنے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے. میں تمہیں سمجھنا چاہتی ہوں. تم نے خود کو بند کر دیا. تم نے مجھے دور بھیج دیا. مجھے اپنے پاس رہنے دو. کوئی ان کے پیچھے بھاگا. رابع کی بے آرامی اس کی پیٹھ چڑھ رہی تھی. اس کا دماغ حصہ میں تھا. زبیہ نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا. وہ ہل بھی نہ سکا. میرے ابا مجھے دھمکا رہے ہیں. وہ مرد بار بار میرے گھر چکر لگا رہا ہے. وہ امید کھو رہی ہیں. اس کے انگوٹھے نے اس کے ہاتھ کی پچھلی طرف دائرہ کھینچا. میں تمہیں تنگ نہیں کر رہی رابع. انا اقسم باللہ میں تمہیں تنگ نہیں کر رہی. میں تمہارا غم نہیں بھولی. لیکن پلیز. پلیز کیا؟ زبیہ کے ہاتھ میں قید اس کا ہاتھ ٹھنڈا لوہا تھا. بے جان، بے حرکت، سنگ. لڑکی نے پلکیں جھپکی. وہ رن سے نڈھال تھی. الفاظ تمام تھے لیکن اسے پتا تھا اس مرد سے اپنا دکھ بانٹ کر وہ کبھی نراش نہیں رہا کرتی تھی. رابع آدم اس کا گیٹ وے تھا. پلیز. اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا. مرد نے گہری سانس لی. یہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی آخری کوشش تھی. میں نے ان چیزوں کے لیے سائن اپ نہیں کیا زبیہ. میں تمہارے مسائل سلجھانے کے لیے نہیں بنا. دنیا پہلے ہی مجھے اپنا پسندیدہ ترین ولن بنا چکی ہے. اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی. اور میں کیوں کروں؟ وہ ہاتھ چھڑوا کر اب اس کے سامنے کھڑا تھا. لڑکیاں اس کے پیچھے خسر پسر کر رہی تھی. ہو کون تم؟ تم تو نہیں تھی جو پلین کریش سے گر کر تقریباً موت کے گھاٹ اتری تھی. میں تھا. تم تو نہیں تھی جس نے اپنا پورا خاندان 2 راتوں میں کھویا تھا. میں تھا. کاجل سے سواری اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی. سورج اس کا چہرہ دہکا رہا تھا. جلد کا کونا کونا گرم تھا. رابع ایک اور قدم آگے آیا. اس کے الفاظ کسی بھی جسمانی تکلیف سے زیادہ زخم دیتے تھے. کچھ ٹوٹ رہا تھا. کچھ بہت بری طرح ختم ہو رہا تھا. تمہارا مسئلہ یہ ہے. کبھی کسی کے سہارے ہوتی ہو، کبھی کسی کے. تمہیں اپنی ویلیو ہی نہیں پتا. وہ یکایک پاس گشت ہوئی. سب ختم ہو رہا تھا اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا. اس کے آنسو ٹپ ٹپ کے رہے تھے. ہیزل آنکھوں کی تپش اور اوپر ٹھہرے سورج سے زیادہ بے رحم تھی. ہر وقت کے تمہارے رونے. میری ماں نہیں، میرا باپ نہیں. لو دیکھ لو، اب میری بھی نہیں. وہ کڑواہٹ سے ہنسا. لگا دی نظر؟ زبیہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی. نگاہیں خاموش اور ابرو تنگ. یہ وہ رابع تو نہ تھا جسے وہ جانتی تھی. خوش ہوگی نا تم تو. میں بھی تم جیسا ہو گیا. بے سہارا، بے آسرا. الفاظ بن اجازت اس کے لبوں سے اپنا راستہ ناپ رہے تھے. پیچھے کیمروں کی کلک کلک مسلسل تھی. اس نے ماسک کے اوپر ہی اپنی انگلیوں سے چہرہ مسلا. یہ تم ہی ہو؟ سامنے کھڑی لڑکی کی آواز سرگوشی تھی. رابع نے ٹھوڑی اٹھا کر اسے دیکھا. ہوا کی لہر ماتھے پر گرے بال اڑا گئی. میں ہی ہوں. لکھ کر دوں؟ اوہ نہیں، تم تو پڑھ بھی نہیں سکتی. کاش میں بھی دنیا سے تم جتنا بے نیاز ہوتا. فاصلے. ان الفاظ نے ان 2 وجود کے درمیان ان گنت فاصلے پرو دیے تھے. 2 دلوں کو ایک دوسرے سے گمراہ کر دیا تھا. 2 زندگیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تغیر کرتی تھی. بغض اور کچھ نہیں ہے تو دلوں کی مار. مجھے اسپیس چاہیے تم سے، اس سے. اس کے اور اپنے بیچ فاصلے کو ناپا. اور خود سے. وہ چلا گیا. دودھ کی تھیلی ایک پل ہوا میں لہرائی اور درخت کے پتے سڑک سے تیر ہوئے اور اس کے عبائے کا کنارہ اس کے ٹخنوں سے گزرا. وہ ثابت کھڑی رہنے والی، بے سخن، بے آواز. میں نے بھی نہیں کیا تھا سائن اپ. وہ خود سے بڑبڑائی. جی تو ڈیئر لسنرز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ. اجازت دیجیے تب تک کے لیے. شکریہ. اللہ حافظ.